حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے احکام تجارت میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم مختلف بزنس فیلڈز کو فوکس کرتے ہیں، اس کے بارے میں سوالات لیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ تجارت کرنے والے، ذرائع آمدنی کے جو اختیار کرنے والے ہیں، ان سب کے مسائل کو اس سلسلے میں ڈسکس کیا جائے۔ الحمدللہ ہمارے درمیان مفتی صاحب ہوتے ہیں، آپ کی کالز ہوتی ہیں، اور بعض اوقات ہم ویڈیو سوالات بھی اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ آج کا سلسلہ کچھ تھوڑا سا اسپیشل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے پرٹیکولر خاص طور پر ایک شعبے کے اسلامی بھائیوں سے رابطہ کیا۔ ہماری احکام تجارت مجلس کے جو اسلامی بھائی تھے وہ ایک شعبے کے اسلامی بھائیوں کے پاس گئے، ان کے ویڈیو سوالات ریکارڈ کیے ہیں۔ وہ شعبہ کون سا ہے؟ یقیناً وہ شعبہ ہم سب سے کسی نہ کسی وجہ سے ریلیٹڈ ضرور ہے، اس سے ہمارا تعلق ضرور ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ سبھی لوگوں سے اس کا کوئی نہ کوئی تعلق ہو؟ تو جب آپ کو شعبے کا نام بتایا جائے گا تو آپ کے سامنے وہ بات کلیئر ہو جائے گی۔ لیکن اس سے پہلے کہ آپ کو شعبے کے بارے میں بتایا جائے، درود پاک کی ایک بڑی پیاری فضیلت سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ شہنشاہ خوش خصال، پیکر حسن و جمال، دافع رنج و ملال، صاحب جود و نوال، رسول بے مثال، بی بی آمینہ کے لال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ باہر تشریف لائے تو میں بھی پیچھے ہو لیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک باغ میں داخل ہوئے اور سجدہ میں تشریف لے گئے۔ سجدے کو اتنا طویل کر دیا کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں اللہ عز و جل نے روح مبارکہ قبض نہ فرما لی ہو۔ چنانچہ میں قریب ہو کر بغور دیکھنے لگا۔ جب سر اقدس میرے آقا نے اٹھایا تو فرمایا، اے عبد الرحمن کیا ہوا؟ میں نے اپنا خدشہ ظاہر کر دیا تو فرمایا، جبریل امین نے مجھ سے کہا، کیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ بات خوش نہیں کرتی کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے جو تم پر درود پاک پڑھے گا میں اس پر رحمت نازل فرماؤں گا، اور جو تم پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی اتاروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زمانے والے ستائیں درود پاک پڑھو، جہاں کے غم جو رلائیں درود پاک پڑھو۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں، آئیے درود پاک کا نذرانہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا موضوع کیا ہے؟ ڈیری اور دودھ کی آئٹمز۔ ہم سارے استعمال کرتے ہیں، دودھ گھروں میں آتا ہے، ہم استعمال کرتے ہیں، بہت مرغوب ہوتا ہے۔ تو آج ٹاپک بھی دودھ مارکیٹ کے حوالے سے، یعنی جو ڈیری کا کاروبار کرتے ہیں، دودھ فروش ہیں یا دودھ کے کاروبار سے ان کا تعلق ہے، ان سے متعلق آج سوالات ہیں۔ ہماری مجلس کے اسلامی بھائیوں نے باقاعدہ ڈیری فارمز کو وزٹ کیا ہے، ان کے سوالات ریکارڈ کیے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور اس موضوع سے متعلق ہم آپ کی کالز بھی لیں گے۔ لیکن سوالات پر جانے سے پہلے آج چونکہ دودھ کے کاروبار سے متعلق کچھ بات ہو رہی ہے، آپ اس کاروبار یا اس پروڈکٹ کے بارے میں کیا رہنمائی فرماتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے احیاء العلوم میں تاجر کے حوالے سے جو 7 نکات بیان کیے ہیں، جی 2 نکات پچھلی مرتبہ ہم نے جی ماشاءاللہ شامل کیے۔ ان 7 میں سے ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ تجارت کو فرض کفایہ سمجھ کر کیا جائے۔ ماشاءاللہ۔ یعنی اگر کوئی بھی تجارت نہ کرے تو انسانی معیشت جو ہے، انسان کی جو زندگی ہے وہ ممکن نہ ہو۔ ٹھیک ہے۔ کسان جو ہے وہ اناج اگاتا ہے، اناج منڈیوں میں پہنچتا ہے، منڈیوں سے ہم تک پہنچتا ہے، تو کسان کی ایک ضرورت اور اہمیت ہے۔ پھر جو چیز انسانی ضرورت کے جس قدر زیادہ نزدیک ہوگی، اس کی اہمیت اور اس کے تقاضے اسی قدر بڑھ جائیں گے۔ ماشاءاللہ۔ کاروبار تو بہت سارے ہیں، یہ سمجھیے کفن فروشی بھی ایک کاروبار ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہمارے فقہا نے کفن فروشی کے کاروبار کو مکروہ قرار دیا۔ اچھا۔
جائز تو ہے، ٹھیک ہے. مکروہ تنزیہی. مکروہ تنزیہی اس لیے قرار دیا کہ جو اس فیلڈ میں جائے گا، ٹھیک ہے وہ صرف کفن بیچ رہا ہے، جب کوئی اس کے پاس آیا اور اس نے کفن بیچ دیا، یہاں تک تو ٹھیک ہے، حلال آمدنی ہے، کوئی مذائقہ نہیں. لیکن جب گاہک نہیں آنا شروع ہوئے تو پھر یہ تمنا کرے گا گاہک کیوں نہیں آ رہے. اب ایذائے مسلم کی نیت یہ کرے گا، اللہ، لوگ مریں تو کفن بھی لوگ مریں، آئے. مسلمانوں کو نقصان پہنچنے کی یہ نیت کرے گا، اس نیت کی وجہ سے یہ گرفتار ہو جائے گا، اللہ اللہ. مطلب شرعی خرابی میں پڑ جائے گا. بعض بزرگوں نے دلالی کے پیشے کو، بروکری کے پیشے کو مکروہ قرار دیا ٹھیک ہے. کہ اس میں جھوٹ میں پڑنے کا اندیشہ غالب ہے. تو بات یہ ہے کہ ایسے پیشے کہ جن کے جو جائز تو ہیں لیکن ناپسند کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. بعض ایسے پیشے بھی ہیں کہ جو پسند کیے جاتے ہیں. فقہاء نے بحث کی کہ تجارت افضل ہے یا کھیتی باڑی افضل ہے. افضلیت کا دار و مدار اسی چیز پر رکھا کہ کون سی چیز انسانی حاجت اور انسانی ضرورت کے زیادہ قریب ہے. ٹھیک ہے. اچھا، تو جس طریقے سے اناج انسانی ضرورت ہے، اسی طریقے سے دودھ جو ہے وہ بھی ایک انسانی ضرورت ہے. یقینی طور پر یہ بہت ہی ایک اچھا پیشہ ہے، اور خود دودھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. کیا بات ہے، کیا بات. قرآن مجید فرقان حمید سورہ نحل آیت نمبر 66 میں ارشاد ہوتا ہے، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک تمہارے لیے یہ جو چوپائے ہیں اس میں بڑے عبرت کے سامان ہیں. اچھا. اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں ان کے اندر، سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمالات ہیں ان کے اندر. فرمایا گیا نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا، کہ ہم تمہیں پلاتے ہیں جو ان کے پیٹ میں ہیں، خون اور گوبر کے بیچ میں سے خالص دودھ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لبناً خالصاً سائغا للشاربین، اور دودھ گلے سے سہل اترتا پینے والوں کے لیے، یعنی پینے والے اسے ایک لذت سے پیتے ہیں. تو جانور چارہ کھا رہا ہے، یہی چارہ 3 حصوں میں جا کے تقسیم ہوتا ہے. صحیح. اسی سے خون بنتا ہے، اسی سے گوبر بنتا ہے، اسی سے دودھ بنتا ہے. واہ واہ. اور دودھ بھی ایسا کہ اس میں نہ تو گوبر کی آمیزش نہ خون کی آمیزش، بو بھی نہیں ہوتی. اس لیے قرآن پاک نے فرمایا کہ لبناً خالصا، خالص جو ہے وہ دودھ ہے. یہ اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور خاص قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر فرمایا، بطور امتنان کا ذکر فرمایا، اپنی نعمت کے طور پر ذکر فرمایا، اور انسانی جو ہے عقل کو دعوت دی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کمال ہے ماشاء اللہ. جو اس طریقے سے جو ہے ایک جاندار کے اندر یہ نظام چلا رہا ہے. ماں کا دودھ بھی ایک نعمت ہے، اور وہ جس قدر اس کے کمالات ہیں سب اس سے واقف ہیں. دنیا کی ساری غذائیں ایک طرف اور ماں کا دودھ ایک طرف، اس کا کوئی نعمل بدل نہیں. کیا بات. اب بات آتی ہے کہ دودھ کا کاروبار. تو چونکہ پہلے وقتوں میں شہری زندگی اتنی زیادہ نہیں تھی، چھوٹی چھوٹی آبادیاں تھیں، لوگ اپنے ساتھ ہی جانور اور بکریاں رکھا کرتے تھے. اور آج بھی ایسے ہیں دیہات میں رہنے والے لوگ، وہ شہروں میں بھی اگر آ جائیں اور اگر ان سے ممکن ہو تو چھوٹے موٹے جانور ضرور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کا دل نہیں لگتا جانوروں کے بغیر، بکریاں ضرور رکھیں گے جہاں انہیں میسر آتا ہے. اب شہر جب بڑے بڑے ہونے لگے اور جانوروں کی جگہ نہیں رہی تو پھر یہ پورا شعبہ جو ہے وہ وجود میں آیا. ملک پروڈکٹ، ڈیری سے نہ جانے کیا کیا چیزیں ہمارے وجود میں آئیں، کارخانے لگے، فیکٹریاں لگیں، بہت کچھ چیزیں سامنے آئیں. تو اس شعبے کے اندر کئی پہلو ہیں. ٹھیک ہے. اس شعبے کا ایک پس منظر ہے کسان، ٹھیک ہے. جو ابتدائی طور پر جانور پالتا ہے اور ان کی جو ہے وہ افزائی سے نسل کرتا ہے. دوسرے سٹیپ پر جو ہے ڈیری فارم والے ہیں جو بہت ساری گایوں کو جمع کر کے اور بھینسوں کو جمع کر کے دودھ سپلائی کرتے ہیں. تیسرے مرحلے پر دکانوں پر دودھ بیچنے والے ہیں. دودھ سے مختلف پروڈکٹ بنائی جاتی ہیں، اور یہ پروڈکٹ خاص طور پر جب ڈبوں میں آ جاتی ہیں اور مختلف شیپ میں آ جاتی ہیں، پنیر کی صورت میں، کسی اور صورت میں، ان کے حوالے سے بہت سارے سوالات ہوتے ہیں. تو ان تمام ہی شعبوں کو لے کر
یہ سلسلہ ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ. مختلف ان شعبوں سے سوالات لے کر انشاءاللہ العزیز عرض کرنے کی کوشش کریں. مفتی صاحب اس سے پہلے کہ میں سوال کی طرف جاؤں، آپ کی گفتگو سے ایک سوال ذہن میں آیا. آپ نے فرمایا، بڑی پیاری بات آپ نے فرمائی کہ انسانی ضرورت کی جو چیزیں ہیں شریعت بھی اس کی پذیرائی کرتی ہے کہ وہ کام کیا جائے، اور بڑا پیارا آپ نے جملہ امام غزالی کا شروع میں فرمایا کہ فرض کفایہ سمجھ کے بندہ کاروبار کرے. تو انسان کی ضرورت تو کفن بھی ہے، اور کفن کے کاروبار کو جو ہے وہ ڈسکریج یا مطلب مکروہ کہا گیا. تو اچھی نیتوں کے ساتھ کیا کفن کا کاروبار نہیں کرنا چاہیے؟ مکروہ تحریمی نہیں کہا گیا، تنزیہی اس لیے کہا گیا کہ جو اس فیلڈ میں جائے گا اور اس فیلڈ کو اپنی مطلب روزی روٹی بنائے گا جی تو قریب ہے کہ وہ گناہ میں بھی پڑ جائے. وہ اس نیت پر بھی آ جائے کہ لوگ کیوں نہیں مر رہے، ٹھیک ہے. آمدنی کیوں نہیں ہو رہی. لیکن اگر کفن کا کاروبار کرنے والے ہی نہیں ہوں گے تو پھر مردے دفنانا مشکل ہو جائے گا. عام طور پر دکاندار ہی رکھ لیتے ہیں سامان، ٹھیک ہے. مطلب اور دیگر پروڈکٹ کے ساتھ ساتھ اس کو رکھ لیتے اس کو بھی رکھ ہیں. لیا. بہت اچھی بات. صرف اسی کو جو نا وہ پروڈکٹ نہیں بنایا گیا، ہاں ورنہ وہ کیا جا سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ مکروہ تنزیہی اور تحریمی ہم کئی سلسلوں میں بات کرتے ہیں، اس کی بھی تھوڑی سی اگر وضاحت ہو جائے. دیکھیے جو کام مکروہ تحریمی ہوتا ہے وہ تو گناہ ہوتا ہے ٹھیک ہے. اور اس پر توبہ لازم ہوتی ہے. مکروہ تنزیہی ناپسند کام کو کہتے ہیں جس کا چھوڑنا بہتر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی اسے اختیار کرتا ہے تو گناہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. امید ہے کہ یہ بھی کلیئر ہو گیا ہوگا. اب چلتے ہیں پہلے ویڈیو سوال کی طرف. ہمارے اس سلسلے کے جو آج دودھ مارکیٹ اور بزنس کرنے والے، جو ڈیری کا بزنس کرنے والے، یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے. دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسلامی بھائی ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا نام وزیر ہے. ہم بیس و کاروبار کرتے ہیں، व्यापार بھی کرتے ہیں اور بیس اپنے بارے میں بھی رکھتے ہیں. بیس نے بچہ دے دیا، وہ بچہ ہمارے بیس کا مر گیا، ہم دوسرا بچہ کسی سے خرید کر کے اور اپنی بھینس کے پیچھے لگا کے بیچ سکتے ہیں. یہ جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ جی مجھے صاحب کیا فرماتے ہیں کہ بھینس کا بچہ تو مر گیا لیکن دوسرا بچہ ساتھ دے دیں گے، یہ اسی کا بچہ ہے، اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے تاجروں کے عرف میں جس چیز کی وجہ سے قیمت میں کمی بیشی ہوتی ہے اس چیز کو عیب کہتے ہیں. ٹھیک ہے. چیز کی کمی بیشی کی وجہ سے قیمت کم زیادہ ہوتی ہے، وہ چیز ہونی چاہیے اور نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس کے نہ ہونے کی وجہ سے قیمت کم ہو جائے گی تو یہ عیب کہلائے گا. ٹھیک ہے. میں آپ کو ایک مثال عرض کروں. گاڑی کی اوریجنل فائل گم ہو گئی، اب کسی نے ڈپلیکیٹ بنا لی ہیں تو وہ بھی کاغذات، وہ کاغذات ہی ہیں. لیکن اصل کاغذات نہ ہونے کی وجہ سے ڈپلیکیٹ اگرچہ کہ موجود ہے، اس گاڑی کی قیمت 50,000 روپے 1,00,000 روپے کم ہو گر جاتی ہے. ٹھیک ہے. یہ چیز اس فیلڈ کا ایک عیب تصور کیا جاتا ہے. دوسرا بچہ تو ساتھ لگا دیا گیا، لیکن دوسرے بچے کو ماں ایکسیپٹ کرے نہ کرے، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ بھی ایک عیب ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا بتانا بھی ضروری ہے کہ یہ اس کا بچہ نہیں ہے. ہاں اگر یہ نہیں بتائیں گے کہ اس کا بچہ نہیں ہے تو جھوٹ بھی تو ہو جائے گا نا مفتی صاحب، یہ کہنا کہ یہ اسی کا بچہ ہے، جھوٹ ہو جائے گا اور اس چیز کے اندر عیب پایا گیا. ٹھیک ہے. تو ایک ایسی چیز جس کے اندر عیب ہے، ٹھیک ہے، بغیر عیب بتائے بیچنا اس کا جائز نہیں ہوتا. یعنی یہ بتا دیں کہ اس کا بچہ مر گیا تو یہ دوسرا بچہ ہم نے ساتھ لگا دیا ہے، پھر دے دیں تو پھر ٹھیک ہے. سوال کرنے والے کا مقصود یہی ہے کہ لوگ اس طرح کرتے ہیں جی اور بتاتے نہیں. بتاتے نہیں ہیں. تو یہ صرف ڈیری والوں کے لیے نہیں، ہم سب کاروبار کرنے والوں کے لیے ایک بڑا میجر اصول ہے کہ عیب اگر ہے، کوئی فالٹ ہے تو وہ بتا کر دیا جائے، چھپا کر نہ دیا جائے. اگر بتا کر کام کریں گے تو پھر یہ درست ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب میرا یہ سوال ہے کہ ہمارے فارم پہ 2 قسم کی لیبر اگر کام کریں، ایک مسلم اور ایک غیر مسلم، تو ان دونوں کا ساتھ کام کرنا کیسا ہے؟ جی مفتی صاحب، مسلم اور غیر مسلم غیر لیبر، مسلم لوگوں کو بھی اجیر رکھنا، ملازم رکھنا جائز ہے. ٹھیک ہے. ہماری شریعت نے اس سے منع نہیں کیا. اور شروع میں جو بات چلی تھی کہ مسلمان کو بعض کام ایسے ہوتے ہیں جو ناپسندیدہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی لکھا اور بھی فقہاء نے لکھا ہے مسلمان کو تو ایسی جگہ کام نہیں کرنا چاہیے کہ جو گندگی کا کام ہو. جیسے کوئی مسلمان خاکروب کی نوکری اختیار کرے جی اور مطلب کہ گٹر صاف کرے، اس کو بھی جو ہے وہ مکروہ قرار دیا گیا ہے ٹھیک ہے. کہ نجاست آلود ہونا پڑتا ہے. ٹھیک.
تو اگر غیر مسلم ملازم رکھیں ہیں تو زیادہ بہتر ہے. لیکن دودھ بھی تو نکالتے ہیں نا, صرف گوبر کا کام تو نہیں ہوتا نا, دودھ بھی نکالنے کے ایک پلورس کیا کہ ان کو صرف وہ کام دیا تو وہ کام دے دیا, زیادہ بہتر ہے. زیادہ بہتر ہو گیا, ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ ہے کہ دودھ کا شعبہ ہے اور یہاں جو ہے غیر مسلم بھی ہیں, تو دیگر سارے کام کروائے جائیں, دودھ ان کے حوالے نہ کیا جائے, ٹھیک ہے. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں تو ناپاکی نہیں ہے, ہاتھ تو ان کے پاک, جب تک کچھ لگا نہیں تو پاک ہی کھلائیں گے. لیکن دودھ نکالنے کا جو مرحلہ ہے بڑا نازک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بسا اوقات جانور جو ہے پیشاب کرنے لگتا ہے, جی جی. بسا اوقات جو ساتھ چلنے والا جانور تیزی سے گزرتا ہے تو نیچے پڑا ہوا گوبر کی چھینٹیں لگنے کے چانس ہوتے ہیں. جی جی. تو مسلمان ہوگا تو اسے حلال حرام کا احساس ہوگا اور وہ اس مرحلے پر جو ہے وہ احتیاط کے ساتھ عمل کرے گا. یہ کام اس کے حوالے کیا جائے. یہ تو بڑا اچھا آپ نے بتایا کہ مسلمان سے یہ کام کروانا چاہیے, لیکن میں واقعی ہے بڑی ٹیکنیکل آپ نے بات کی ہے. مسلمانوں کو بھی احتیاط بتائیں کہ اب ایک جانور سے دودھ نکالا جا رہا ہے, اب وہی جانور اگر پیشاب کر دیتا ہے تو اب چند قطرے جانے سے اس دودھ کا کیا بنا, اور اگر کسی طریقے سے کوئی اور نجاست اس میں گر جاتی, کیونکہ آس پاس ہوتی تو نجاست ہے, جو آپ کا بھی جانا ہوا ہوگا, ہے واقعی بڑا ڈیفیکلٹ اس حوالے سے, لیکن کیا وہ دودھ سارا خراب ہو جائے گا اگر اس میں چند قطرے پیشاب یا نجاست چلی جاتی ہے؟ دیکھیں, احتیاط کی جا سکتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ جانور کو دودھ نکالتے وقت کوئی جگہ خاص کی جائے جو خشک ہو, جہاں گیلی نہ ہو, گوبر نہ ہو, تو جو اڑنے کی وجہ سے لگتے ہیں چھینٹیں, اس سے احتیاط ہو جائے گی. پھر یہ ہے کہ بہت بڑے ٹب میں دودھ نکالتے نہیں, چھوٹی چھوٹی بالٹیوں میں نکالتے ہیں, تو اس میں یہ کہ اگر وہ ضائع خراب بھی ہو گیا تھوڑا نقصان ہوگا, تھوڑا نقصان ہوگا. بڑے اگر ٹب میں براہ راست نکالیں گے تو زیادہ نقصان ہوگا. اسی طریقے سے اگر کبھی ایسا ہو جائے تو پھر اپنے مالی نقصان کی طرف نہ دیکھا جائے, یہ دیکھا جائے کہ اب یہ پاک نہیں رہا, دودھ ناپاک ہو گیا, اب یہ ناپاک ہو گیا. ناپاک چیز نہ کھا سکتے ہیں, نہ استعمال کر سکتے ہیں, نہ اس میں ہاتھ ڈبو سکتے ہیں. اللہ اللہ. اور اس کو اگر چند روپوں کی خاطر بیچ دیا جائے تو مسلمانوں کو ایک طرح سے ناپاک چیز بیچنا ہو گیا, اس کو پلانا ہو گیا, ناجائز اور حرام چیز آپ نے پلانے کے لیے مال ہی نہ رہا, یہ مال ہی نہ رہا. تو یقیناً بہت زیادہ احتیاط کیجئے, کرتے بھی ہوں گے انشاءاللہ امید ہے, لیکن اس میں مزید توجہ رہے کہ ایک قطرہ بھی ناپاکی کا جو ہے وہ آپ کی وہ جو ڈول ہے یا جو آپ ٹب جس میں دودھ نکالتے ہیں اس کو آپ نے سیکیور کرنا ہے. ٹیلی فون کال دے دیجئے, پہلے دیکھتے ہیں کہاں سے اسلامی بھائی ہم سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عثمان اتاری ضیاء کوٹ سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ جب ہم کسی سے دودھ خریدتے ہیں تو ہم اسے کہتے ہیں کہ 1 کلو یا 2 کلو دے دیں, تو وہ ہمیں لیٹر میں ناپ کر دیتے ہیں. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ لیٹر ہے اور ہم کلو میں مانگ رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی یہ ایک ہی جتنا ہوتا ہے, تو کیا یہ ایسا کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ جی جناب, بہت اچھا سوال ہے ہمارے عثمان بھائی ضیاء کوٹ سے. مانگتے کلو ہیں, دیتے لیٹر ہیں, کیا فرماتے ہیں مفتی صاحب؟ دیکھیے, ان کے ذہن میں یہ بات آئی ہے, کلو لیٹر میں فرق ہوتا ہے اور ہم کلو بولتے ہیں, ہمیں کلو ملتا نہیں ہے. تو یہ ہے ایک لفظی جھگڑا کہ واقعی کلو لیٹر میں فرق ہے. ہم بولتے کلو ہیں اور کلو ملتا نہیں, لیٹر ملتا ہے. لیکن تقریباً سارے ہی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگرچہ کہ کلو بول رہے ہیں, ہمیں ملنا لیٹر ہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں ایک لفظ کا جو استعمال ہے وہ رائج ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. کلو کا لفظ اس موقع پر رائج ہو گیا ہے. سب کو پتہ ہے کہ دودھ کا ایک اپنا پیمانہ ہوتا ہے اور اسی پیمانے سے دودھ ناپا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو کوئی حرج نہیں ہے. تو کلو کا لفظ اگرچہ کہ بولا جائے, جو دودھ کا ایک اسٹینڈرڈ ہے وہی اسٹینڈرڈ کے مطابق دودھ دیا جائے گا. کلو تو تولی ہوئی چیز ہے اور لیٹر جو ہے اس کا ایک پیمانہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اسی طرح دودھ سے دہی بنتا ہے, دہی کلو کے حساب سے ملتا ہے, وہ لیٹر کے حساب سے نہیں ملتا. جی ہاں. تو وہی آپ عرف والی بات. ایک لفظ ہے, اس کا ایک استعمال ایسا ہو گیا ہے کہ وہ لیٹر کی جگہ استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور سب کو پتہ ہے کہ اس موقع پر کلو بولنے سے کلو مراد نہیں ہوتا, لیٹر ہی ملے گا. تول کے دودھ نہیں ملتا, وہ پیمانے سے ہی ملتا ہے. لینا اور بیچنا دونوں درست ہے اس طرح. ہاں, اگر کوئی گاہک تقاضا کرتا ہے کہ میں تو تول کر لوں گا, تو یا تو دکاندار مان جائے یا منع کر دے کہ ہم پیمانے کے تحت دیں گے. امید ہے کہ لیکن جو ہو رہا ہے اس کو غلط نہیں کہا جائے گا. غلط نہیں کہا جائے گا. ٹھیک ہے عثمان بھائی, امید ہے کہ آپ کو اس کا جواب مل گیا ہوگا. ایک اور ویڈیو کال کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہماری جو ڈیری کی فارم کی منڈی کے لوگ ہیں جو دودھ کا کاروبار کرتے ہیں وہ ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اپنا کاروبار ہے بھوسے کا,
कि भूसे के हवाले से सवाल ये है कि ये साल जो है ना भूसा स्टॉक होता है कि इसके ऊपर जो है ना ज़कात लाजिम है कि नहीं? जी मुझे साहब, भूसे को स्टॉक कर लेते हैं तो फिर एक साल तक वो रहता है तो ज़कात होगी उसमें? बहुत बारीकी का मसला है, क्योंकि हर फार्म वाला ही भूसा स्टॉक करता है। जी ऐसा ही है। जब मतलब गंदम की फसल होती है तो भूसा सस्ता होता है, और फिर जो है मन पर 100-150 रुपया किलो बढ़ जाता है, 200 रुपये किलो तक भी बढ़ जाता है। ठीक है। तो हर फार्म वाला भूसा स्टॉक करता है। ठीक ठाक स्टॉक होता है। जी। मैं एक बार एक फॉर्म पे गया तो एक पूरा गोडाउन भरा हुआ था। साल भर का होता है। हाँ, तो मैं हैरान हो गया कि इतने, तो कह रहे हैं ये पूरा साल हमें चलता है। तो जिनका फार्म है उन्होंने भूसा स्टॉक किया, उन पर तो ज़कात नहीं है। अच्छा, हमारे इन भाई ने सवाल ये किया कि मेरा भूसे का कारोबार है, कारोबार है, दैट्स ग्रेट। इनका मसला अलग ये है। डिफरेंट हो गया, ठीक है। तो जो लोग अपने जानवरों के लिए भूसा जमा करते हैं उस पर ज़कात नहीं होगी, वो माल तिजारत नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर किसी की भूसे की का कारोबार है तो फिर वो माल तिजारत है। इख्तिताम साल पर जितना मौजूद होगा उसके हिसाब से वो ज़कात देगा। ठीक है, यानी अब अपने जानवरों के यूज़ के लिए लिया तो उस पर ज़कात नहीं था, चाहे साल गुजर जाए, कि वो बेचने की नीयत से नहीं लिया गया, जानवरों को खिलाने की। अच्छा, ये इसलिए ले लिया कि चलो थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं, आधा जानवरों को खिला देंगे, आधा बेच देंगे, नफ़ा भी हो जाएगा, फिर क्या होगा? फिर मसला तब्दील होगा। तब्दील हो जाएगा। हाँ। ठीक है। तो फिर जिस कदर पर तिजारत की नीयत की है उस पर जो है वो ज़कात बनेगी। ज़कात यानी जो एक्स्ट्रा ले लिया उसको फिर उसकी ज़कात भी बनेगी, और उसको ज़्यादा डिफ़ाइन भी करना पड़ेगा आपको। दारुल इफ्ता से फिर रब्ता कर लीजिए, कोई ऐसे लोगों के ज़्यादा ले लो कि चलो भाई अभी सस्ता है, आधा जानवर खा लेंगे, आधा बेच दूंगा। तो अगर इस तरह की कोई सूरत आपके साथ है तो उस पर तो आप दारुल इफ्ता से रब्ता करेंगे। बाकी मुफ्ती साहब ने बड़ा अच्छा हमें डिफ्रेंशिएट कर दिया, दो अलग अलग तरीके बता दिए कि अपने जानवरों के लिए जो भूसा वगैरह लेते हैं, चाहे सारा साल उसको खिलाते रहें, अपने पास भी रखें, तो उस पर ज़कात नहीं। लेकिन जिसका कारोबारी भूसे का है तो उसमें मुफ्त साल गुजरने के बाद होगा, या वही यौम निसाब जो आएगा उसकी पूरी निसाब का, हर शख्स के निसाब का एक दिन होता है। ठीक है, ठीक है। तो जब वो दिन आएगा उस दिन जो माल जितना भी पड़ा हुआ है वो 50,000 का है, 2,000 का है, 5,000 का है, उस पर ज़कात होगी। ठीक है, वो भी उसका निसाब साहिब निसाब होगा, तो वो साहिब निसाब हो, कर्ज से फारिग हो, सारे शराइत पाए उसकी जाएं। सारी ज़कात की शराइत पाई जाएँ। उम्मीद है कि हमारे ये भूसे के कारोबार करने वाले इस्लामी भाई को भी जवाब मिल गया, और लोगों के लिए भी रहनुमाई का सामान बना। एक और वीडियो सुवाल लेते हैं और देखते हैं कि इस बिज़नेस से ताल्लुक़ रखने वाले इस्लामी भाई हमसे क्या पूछना चाहते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब से मेरा सवाल है कि गाय या भैंस जो दूध देने वाली जानवर है, जो इनको अगर कोई दवाई लगती है उस दौरान वो दूध या गोश्त जो बेचते हैं वो मुजीर सेहत होता है, लेकिन वो जायज़ है या नाजायज़ है, ये मेरा सवाल है। काफ़ी टेक्निकल सवाल है कि मुज़र सेहत होता है। जी मेरी भी इस हवाले से 2 डॉक्टरों से गुफ्तगू हुई, जी आपकी भी हुई है। जी जी। पहले तो आप फरमाएं कि डॉक्टर साहिबान की क्या राय है इस बारे में? मुफ्ती साहब ने माशाल्लाह, मैं पहले नाजरीन को ये बताना चाहूँगा कि नॉर्मली जब इस तरह कोई सिलसिला होता है तो उसके बैकग्राउंड पे उसके टीम वर्क हो रहा होता है, तैयारी हो रही होती है। तो मुफ्ती साहब भी आज ज़ाहिर है कई दिनों से इस पर काम हो रहा था हमारी मजलिस का, तो डॉक्टर से उन्होंने भी बात की, मुझे भी इरशाद फरमाया, तो मेरी भी आज एक क्वालिफाइड डॉक्टर से बात हुई। तो उन्होंने मुफ्ती साहब ये बताया कि जब ये वैक्सीनेशन होती है, जब दवाई लगाई जाती है, मुख्तलिफ़ दवाइयाँ हैं, और नॉर्मली हर दवाई के साथ ये उसके बॉक्स पर या उसकी हिदायत के अंदर ये लिखा होता है कि 5 दिन, 6 दिन, कुछ दवाइयों के 7 दिन होते हैं, इतने दिनों तक इस जानवर का गोश्त और दूध इस्तेमाल करना मुज़र सेहत है। और डॉक्टर साहब ने एक बड़ी अमेजिंग बात बताई, बड़ी हैरानकुन बात ये बताई कि दूध के अंदर जो जरासीम होते हैं उमूमन जब हम बॉईल करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट पर जाकर इतनी गर्मी के बाद वो ख़त्म हो जाते हैं और ये जरासीम से पाक हो जाता है जब भी हम नॉर्मली दूध बॉईल करते हैं। लेकिन ये जो दवाई के असरात होते हैं ये मेल्टिंग पॉइंट पर जाकर भी, बॉईल होने के बाद भी ये ख़त्म नहीं होते। तो मैंने उनसे पूछा कि वो क्या क्या नुकसानात एक इंसान को हो सकते हैं, तो उन्होंने फरमाया कि इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इंसान की जो भूख लगने की सलाहियत है, ऐसा दूध इस्तेमाल करने से वो कम हो सकती है, उसकी किडनी पर भी, गुर्दों पर भी असर हो सकता है। तो इखलाकी तौर पर उन्होंने यही कहा कि आप, मैंने बताया कि हमारा सिलसिला भी है, तो उन्होंने कहा कि आप इखलाकी तौर पे यही कहें कि जितने दिन दवाई की हिदायत में लिखा हुआ है कि इसका गोश्त या दूध मज़ीर सेहत है, तो उन दिनों का दूध वो ना बेचें ताकि मुसलमानों को नुकसान ना हो। प्रैक्टिस क्या है इस बारे में? हाँ, प्रैक्टिस तो कह रहे हैं कि सभी लोग कोई अलग नहीं करता, नॉर्मली वही कह रहे थे कि हम ज़रूर कहते हैं उनको, लेकिन दूध वो मुझे कह रहा था जो आप पीते हैं या जो हम पीते हैं वो यही होता है कि वो लोगों का दवाइयों वाला भी दूध उसमें होता है। 99% लोग हाँ, ऐसा उनका ऐसा दूध पीते हैं, ऐसे ही दूध पीते हैं।
تو اس جو پوچھا گیا کہ وہ اس دوران جو پیریڈ ہے، جو مدت ہے، جی جی اس کا گوشت بیچنا اور اس کا دودھ بیچنا کیسا، خرید و فروخت کے جو اصول ہیں اس کے اعتبار سے تو یہ ایک مال ہے، پروڈکٹ ہے، گوشت بھی ایک مال ہے، اسے ناجائز و حرام تو نہیں کہا جا سکتا۔ اخلاقی طور پر ضرور یہ کہا جائے گا کہ اس مدت کا مطلب کہ احترام کیا جائے۔ احترام تو اصل مسلمان کی تکلیف کا کرنا ہے، جی، اس مدت کی پاسداری کی جائے اور اس دوران دودھ یا گوشت نہ بیچا جائے۔ لیکن اگر کوئی بیچتا ہے تو پھر یہ ہے کہ ایک قانونی مسئلہ ہے، قانون حرکت میں آئے، اور اسے جو ہے وہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک امارت ہوتی ہے اور ایک دعوت ہوتی ہے۔ ہمارا کام دعوت کا ہے، ٹھیک ہے، یعنی پیغام پہنچانا، ٹھیک ہے، اصلاح کی بات آگے پہنچانا۔ امارت کا کام ہے اختیار سے روکنا، ریاست کا کام ہوتا ہے یہ۔ تو قانون اس حوالے سے اگر سخت ہو جائے، جتنے بھی ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں مطلب کہ ڈیری فارموں کے اندر جو حکومت نے بٹھائے ہوئے ہیں، ان کی اگر نگہبانی سخت ہو جائے تو یہ چیز بھی نافذ ہو سکتی ہے ہمارے ملک کے اندر۔ بہت امید ہے کہ اللہ کرے کہ ہمیں وہ دودھ کا کاروبار کرنے والے سن رہے ہوں۔ گوشت تو 7-8 دن بعد بیچا بھی جا سکتا ہے، اس میں کوئی لاس بھی نہیں ہے، جانور ظاہر ہے اگر آپ نہیں کاٹیں گے ان دنوں میں، لیکن اب دودھ کا معاملہ یہ کہ شاید 5-6-7 دن کا آپ کو لاس ہو جائے گا، تو احتیاط کر لیں۔ یہ تھوڑا سا مسلمانوں کی خیر خواہی کا جب جذبہ ہوگا، انشاءاللہ اللہ نے چاہ دیگر ذرائع سے آپ کے لیے برکت ہو جائے گی۔ تو امید ہے کہ جواب مل گیا ہوگا۔ چلتے ہیں ایک اور ویڈیو سوال کی طرف، دیکھتے ہیں کہ اس فیلڈ سے تعلق رکھنے والے، اس بزنس اور اس کاروبار سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا تعلق جو ہے وہ ڈیری فارمنگ سے ہے، تو ہمارے یہاں پہ کچھ لیبر حضرات جو کام کرتے ہیں، تو وہ ان جو کام کرتے ہیں گائے بھینسوں میں، تو ان کے جسم میں یہ گوبر اور پیشاب لگنے کی وجہ سے بدبو ہو جاتی ہے، تو وہ نہا دھو بھی لیتے ہیں، وضو وغیرہ بھی کر لیتے ہیں، پھر بھی اس کے باوجود بھی ان کے جسم میں سے، ہاتھوں میں سے اس کی اسمیل آ رہی ہوتی ہے۔ تو ان کے لیے بتا دیں کہ کیا حکم ہے کہ وہ نماز مسجد میں جا کے پڑھیں؟ بڑا ڈیفیکلٹ کام ہے کہ نہا دھونے کے بعد بھی اسمیل نہیں جاتی، کیا فرماتے ہیں مسجد میں جانے کے بعد؟ پھر اسمیل بھی گوبر کی، یعنی مطلب بدبو ناپسندیدہ، بالکل۔ تو دیکھیے کہ اگر واقعی یہی صورتحال ہے کہ نہانے دھونے، صابن، شیمپو سب چیز استعمال کرنے کے باوجود بھی اگر بو نہیں جا رہی تو مسجد میں تو نہیں جا سکتا۔ اچھا، مسجد مقدس جگہ ہے، بو سے بچانا واجب ہے۔ ٹھیک ہے، اس جگہ پر نہ تو بدبو والی کوئی چیز داخل ہو سکتی ہے، نہ جس کے جسم سے بدبو آ رہی ہے وہ داخل ہو سکتا ہے۔ تو سارے ہیلے اور سارے طریقے اپنانے کے باوجود بھی بو برقرار رہتی ہے تو جماعت تو اس پر معاف ہوگی، اپنی نماز سے پڑھنا ایسا لگتا ہے کہ پوری کوشش کی نہیں جاتی، جس طرح آپ نے اتنے سارے آپ نے طریقے بتا دیے تو اس سے تو یقیناً بچی جاتے ہوں گے، اور خود کسی موقع کے لیے ایسا بنتے بھی ہوں گے کہ جب یہ بدبو زائل ہو جائے تو جتنی زیادہ کوشش کر سکتے ہیں پہلے اپنے جسم سے بو زائل کرنے کی، جس طرح بتایا۔ اچھا مفتی صاحب، آپ نے بڑی پیاری بات کی، مسجد میں بدبو کی حالت میں نہیں جانا چاہیے، مقدس جگہ ہے، مسجد میں بدبو نہ آنے دینا، یہ ایک کانسیپٹ سمجھ آیا۔ ایسی جگہ مسجد بنانا یا مسجد کے قریب ایسی کوئی جگہ واش رومز وغیرہ بنا دینا جس کی بو مسجد کے اندر آتی ہو، اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ میں ایک مرتبہ بھیز کھانے گیا تھا، جی مدنی قافلے میں، جی، تو وہ کسی صاحب نے اپنے باڑے میں جو ہے وہ مسجد بنائی۔ میں اسی لیے سوال کر رہا تھا کہ میرے ذہن میں بھی اس ایک ڈیری فارم میں میرا بھی جانا، بالکل ڈیری فارم کے اندر ہی چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی تھی، اب اس کے قریب ہی کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ؟ مسجدیں نہیں ہیں نزدیک، تو جائے نماز تو بنائی جا سکتی ہے، لیکن جہاں بدبو ہے وہاں مسجد بنانی چاہیے یا نہیں، بنانے سے پہلے شرعی رہنمائی لے لیں۔ بہت اچھا سوال ہے، بہت اچھا۔ البتہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی جو دیگر مقامات ہیں، جیسے بعض مسجدوں کے اندر ایسی سخت بے احتیاطی ہوتی ہے، استنجا خانوں کی بدبو مسجد میں آ رہی ہوتی ہے، کوئی لحاظ نہیں رکھا جاتا، اور آج کل تو مسجد کے جو استنجا خانے ہیں وہ بہت بڑی جو کمرشل جو ہے وہ جگہ بن چکی ہیں۔ جی، سارے جن نماز انہوں نے نہیں پڑھنی انہوں نے بھی استنجا خانہ وہ یوز کرنا، نمازیوں سے زیادہ بے نمازی آتے ہیں، ٹھیک ہے، مارکیٹوں میں خاص طور پر جو مسجدیں ہیں، جی جی، مسجد کا پانی بے احتیاطی، یہاں تک کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور اب کھڑے ہو کر جو پیشاب کریں گے، کہاں وہ لوٹا پاک رہے گا، کہاں نلکا پاک رہے گا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مسجد والوں کو لکھ کر لگا دینا چاہیے، جو کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہوا پایا گیا اس کا داخلہ ممنوع، اللہ اللہ، یہ لازم ہے۔ جب مطلب کہ نجاست سے
پاک چیزیں آلود ہو رہی ہیں، خاص طور پر لوٹا وغیرہ، تو مسجد والوں کو چاہیے کہ روکیں لوگوں کو اور لکھ کر آویزہ کریں. شریعت کا بھی حکم ہے صحیح ہے. کہ بلا اجازت شرعی کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز نہیں ہے. صحیح ہے. تو توجہ ہی نہیں لوگوں کی. بلکہ مفتی صاحب اب تو ایک کویشچن اور ذہن میں آ گیا. تھوڑے دنوں پہلے ہی ایک مسجد والے کمیٹی والوں کا مجھے فون آیا کہ ہماری مسجد میں کیا ہم وہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کی وہ جگہ بنا سکتے ہیں، کیونکہ کئی لوگ ہیں ہمارے یہاں نمازی آتے ہیں وہ پینٹ پہنتے ہیں، تو کیا ہم اجازت دے سکتے ہیں اس طرح کے سنجا خانے بنانے کی؟ دیکھیے احادیث مبارکہ میں اس کی ممانعت موجود ہے. ٹھیک ہے. کسی کو کوئی عذر ہو گیا، جسم میں کوئی زخم ہے یا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے، بیٹھ نہیں سکتا، ایک اور بات ہے، ٹھیک ہے. ورنہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. وہ مسجد میں بنا دیے جائیں تو پھر تو ایک طرح سے آپ ترغیب غیر مسلموں کا طریقہ مسجد میں رائج کر رہے ہیں. استغفر اللہ. ٹھیک ہے، یہ بھی کلیئر ہو گیا. اور اب یہ جو بات ہوئی کہ مسجد ایسی جگہ بنائی جائے جہاں بدبو، جیسے چمڑے کا کاروبار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ٹھاک اسمیل ہوتی ہے ان کاروبار، اور اس کے بالکل قریب جہاں مسجد میں بو آتی ہو تو پہلے شرعی رہنمائی لے لی جائے. جہاں نماز بنائی جائے لیکن پرٹیکولر مسجد بنانے کے لیے کچھ طریقے اختیار کر کے بدبو روکی جا سکتی ہے. بدبو روکی جا سکتی ہے. تو کسی مفتی صاحب کو لے جائیں، وہ سروے کر لے، وزٹ بھی کروا دیں. وزٹ کر لے. جی جی. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اپنا کاروبار بند کر دیں اور بالکل وہاں مسجد بنائیں نا. جی ممکن ہوا تو اجازت دی جا سکتی ہے. بالکل ٹھیک. ایسا پاسبل ہے کہ مسجد جو ہے اس کی اور اس جگہ کے درمیان ایک پہلے باؤنڈری بنا لی جائے اور وہاں مسجد کی نیت نہ کی جائے، کچھ گیپ ہو تاکہ بو وہاں تک رک جائے. صحیح فرما رہے ہیں آپ. وزٹ ہوگا اور اس جگہ کو دیکھیں گے تو کوئی نہ کوئی طریقہ ضرور سامنے آ جائے گا. آڈیو کالز لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا نام راشد منیر اتاری ہے، ضیا کوٹ سے بات کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ دہی جمانے کے لیے دودھ میں پانی ڈال سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے جناب، انشاءاللہ بتائیں گے آپ کو. راشد منیر بھائی تھے ضیا کوٹ سے. ویسے تو دودھ میں پانی ملانا معیوب سمجھا جاتا ہے، لیکن دہی جمانے کے لیے پانی ملا سکتے ہیں؟ دہی جمانے کے لیے پانی ضروری تو نہیں ہے کہ پانی ایک ایسا آئٹم ہو جس کے بغیر دہی جمتی نہ ہو، ایسا نہیں ہے. دہی کے لیے کچھ کھٹائی وغیرہ چاہیے ہوتی ہے، اس سے دہی جم جاتی ہے. اب یہ ہے کہ کوئی دودھ میں پانی ملا کر دہی جماتا ہے تاکہ زیادہ جمے، پھر اس کی کوالٹی پر ہے. اگر لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کی پتلی دہی ہے، پانی والی دہی ہے، پھر بھی خرید رہے ہیں، معروف ہے، تو حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد شعیب ہے. میرا تعلق ڈیری فارم سے ہے. مجھے مفتی صاحب سے یہ سوال کرنا ہے کہ جو دودھ والے جانور ہوتے ہیں، گائیں بھینس، اس پہ زکوٰۃ کا تعین کس طرح ہوتا ہے؟ اس کے دودھ کی رقم پہ، اس کی مالیت، اور 1 سال بعد وہ جانور کی قیمت آدھی ہو جاتی ہے، کہ اس پہ زکوٰۃ کا تعین کس طرح ہوتا ہے، وہ مجھے تفصیل سے بتائیں. بہت انٹرسٹنگ کویشچن ہے کہ دودھ پر ہوگا یا جانور پر ہوگا. اور جانور ہوتے بڑے مہنگے ہیں، بڑے مہنگے ہوتے ہیں. بالکل صحیح. 70-80 ہزار کی گائیں، بھینس تو 1 لاکھ سے اوپر کی بھی 1.5 ہوتی لاکھ ہے. کی. جی جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہماری شریعت میں بہت آسانیاں ہیں. ماشاءاللہ. ڈیری فارم کے اندر جو گائیں ہوتی ہیں اسے خرید کر چارہ کھلایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جیسا کہ شروع میں ہماری گفتگو ہوئی کہ وہ پورا کا پورا بھوسا اسٹاک کیا ہوا تھا، اسی طریقے سے روز سب چارہ بھی آتا ہے، کھل بھی آتی ہے. بالکل بہت خرچہ ہوتا ہے ان کا. تو ایسا جانور جسے خرید کر چارہ کھلایا جا رہا ہے، وہ کھلے جنگل میں نہیں چرتا، جسے کچھ کھلائے نہ جائے، مطلب خود ہی چرے جا کر، تو جس پر خود چارہ کھلایا جاتا ہے جس کو، ایسے جانور پر زکوٰۃ نہیں ہے. چاہے وہ 1 لاکھ کا ہو، 2 لاکھ کا ہو، 50 ہوں یا 100 ہوں یا 1000 ہوں، ایسے جانور پر زکوٰۃ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں اس کے ذریعے جو آمدنی حاصل ہو رہی ہے، وہ آمدنی ایکسپنسز نکالنے کے بعد بچتی ہے، پھر سارا سال خرچ ہونے کے بعد جو بچی رہتی ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی. ٹھیک ہے. تو یہ اچھا، جو جانور کھیتوں میں چرتا ہے اس کا پھر مسئلہ الگ ہوگا؟ اس کا مسئلہ الگ ہوگا. بہت ہی سمجھیں کہ صرف جو دیہات ہی میں رہتے ہیں وہی جانور ایسے ہوتے ہوں گے سال کا اکثر حصہ چرتے ہوں، ورنہ بہت کم ایسے جانور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو جانور آپ لوگ خود کھلاتے ہیں یا اس کا چارہ ارینج کرتے ہیں، اس کے لیے آپ نے جواب یقین امید ہے کہ آپ کو مل گیا ہوگا. دودھ پر جو ان کا سوال تھا کہ دودھ پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں، تو وہ تو پھر وہی سال گزرنے کے بعد جتنا کیپٹل ہے اسی پر زکوٰۃ. دودھ کوئی ایسی مصنوع پروڈکٹ تو ہے نہیں جو پورا سال قائم رہے گی. روز آتا ہے اور روز جاتا ہے. ٹھیک ہے. آج دودھ نکلا، کل وہ بدل کر پیسے کی حالت میں جیب میں آ گیا. تو اب سال کا جب اختتام ہوگا، دودھ ضرور مال تجارت ہے. مثال کے طور پر 1 محرم کو ان پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے،
تو یکم محرم کو یہ دیکھیں گے کہ میرے پاس کیش کتنا ہے، سونا کتنا ہے، چاندی کتنی ہے. دودھ جتنا باڑے میں پڑا ہوا ہے وہ بھی مال تجارت ہے، جتنا دکانوں پہ گیا نہیں ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام زاہد ہے، لاہور سے بات کر رہا ہوں. ابھی مفتی صاحب نے بتایا تھا کہ ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق جو جانور بیمار ہوتا ہے اس کا دودھ 7 دن کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا یا اس کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا. گوشت تو 7 دن کے بعد وہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن دودھ جو 7 دن کا وہ ضائع کیا جائے یا اس کا کیا کیا جائے، اس بارے میں ذرا پوچھنا چاہتا ہوں. پہلے تو میں یہ کلیئر کر دوں، مفتی صاحب سے جواب لیں گے کہ بیمار کا ہم نے نہیں کہا، جو دوائیاں اس کو دی جاتی ہیں، بعض اوقات ویکسینیشن ہوتی ہے، چاہے وہ بیماری کی صورت میں ہو یا اس کی جان بڑھانے کے لیے ہو، ان دوائیوں کے اثرات ایسے ہوتے ہیں جو دوائیوں کے پیکٹس پر بھی لکھے ہوتے ہیں کہ 6-7 دن تک جس کو یہ دوائیاں لگائی جائیں جس جانور کو، اس کا دودھ اور گوشت استعمال نہ کیا جائے. صرف بیمار ہونے پر نہیں، باقی دوسرا ہم نے ناجائز پھر بھی نہیں کہا. ناجائز پھر بھی نہیں کہا. بیمار کے تو خیر الگ ایک صورت بن جائے گی. جی اس لیے ناجائز نہیں کہا کہ 99% لوگ اسی دودھ کو استعمال کر رہے ہیں، یہی بکتا ہے، یہ خریدتے ہیں. جی ڈاکٹر بھی یہی پیتے ہیں. آپ نے اخلاقی طور پہ کہا کہ بہتر یہ اخلاقی اصل میں اس کی تدابیر کرنا ضروری ہے کہ اگر وہ دودھ والا جانور ہے تو بچے بھی ہوں گے اس کی. پھر یہ دوائیاں بھی کئی قسم کی ہیں نا. جی جی. بعض دوائیاں دودھ بڑھانے کے لیے ہوتی ہیں، وہ تو لگے گا اسی زمانے میں جب دودھ دیا جائے، جب وہ دودھ دے رہا ہے. بعض دوائیاں کسی اور مقصد کے لیے ہوتی ہوں گی، تو وہ پھر ایسے دنوں میں دی جائیں جب وہ دودھ نہ دے رہا ہو. ٹھیک ہے. کچھ احتیاطی کی جائیں، دودھ نہ نکالا جائے، اس کے بچوں کو پلا دیا جائے. اس کے بچوں کو بھی تو پلایا جا سکتا ہے، وہ کچھ دن اس کے بچوں کا بھلا کر لیں بھائی. تو کوئی نہ کوئی راہ سوچیں گے تو کوئی نہ کوئی اس کا انشاءاللہ سولوشن سامنے آ جائے گا. ویڈیو سوال کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے بزنس کرنے والے، ڈیری فارم کا بزنس کرنے والے ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا نام شاہ نواز گبول ہے. مفتی صاحب سے یہ میرا سوال ہے کہ اکثر بھینسوں کے خرید و فروخت کے درمیان جو ان کے تھنوں میں دودھ ہوتا ہے اس دودھ کا سودا بغیر ناپ تول کیے، بغیر نکالے کیا جاتا ہے. بعض اوقات اس میں 10 کلو بھی ہوتا ہے، بعض اوقات 2 کلو اور بعض اوقات 6 کلو بھی ہوتا ہے، اور وہ سودا بند سودا ہوتا ہے. کیا یہ ہمارا سودا، دودھ کا سودا، اس طرح کرنا جائز ہے؟ بڑا اہم اور انٹرسٹنگ سوال ہے کہ بھینس کے ساتھ ساتھ اس کے تھنوں میں موجود دودھ بھی بیچا جاتا ہے. یہ نیا سوال نہیں ہے. اچھا. ہمارے فقہ حنفی کی کتابوں میں مسئلہ مذکور ہے. کیا بات ہے، کیا ہدایہ وغیرہ کے اندر سبحان اللہ سبحان کہ تھنوں کے اندر دودھ بیچنا ناجائز ہے. اچھا، یہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں. بالکل. تو اس کی وجہ کیا ہوگی مفتی صاحب؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیز آپ خرید رہے ہیں وہ مبہم ہے. ٹھیک ہے. تھن بھرے ہوئے ہیں، ضروری نہیں کہ ان تھنوں سے 10 کلو دودھ نکلے گا. ٹھیک ہے. کبھی ان کے اندر ہوا بھر جاتی ہے، کبھی تھن تو بھرے ہوتے ہیں، دودھ وہ نکالتے ہی نہیں. اللہ. جانور اگر اڑی پر آ جائے تو وہ تھن بھرے ہونے کے باوجود بھی دودھ نہیں دیتا. ٹھیک ہے. بڑے ہیلے بہانے کرنے پڑتے ہیں اس کا دودھ نکلوانے کے لیے. اچھا. بہت طریقے اختیار کیے جاتے ہیں جب جا کے وہ دودھ دیتا ہے. اچھا. تو مین وجہ تو یہ ہے کہ وہ جو چیز آپ خرید رہے ہیں وہ چونکہ آپ کو معلوم نہیں کتنی ہے. ٹھیک ہے. نہ وہ آپ کو نظر آ رہی ہے، نہ کچھ ہو رہا ہے، ایسی پوشیدہ جگہ پر ہے کہ ملنی بھی ہے کہ نہیں ملنی ہے. ملنی ہے کہ نہیں ملنی. کیا بات ہے. تو تھنوں کے اندر دودھ خریدنا اور بیچنا جائز نہیں ہے. جائز نہیں. اچھا، اب ایسی بھینس بیچ رہے ہیں جس کے جناب تھنوں میں دودھ بھی ہے اور ہم اگر جائز بھی نہیں آپ بتا رہے، تو پھر اس دودھ کا کیا کریں؟ ایسی فری میں دے دیں؟ یہاں جو بھینس بیچی جا رہی ہے، کسی کے گھر کے اندر پیڑ ہے، پیڑ پر پھل لگے ہوئے ہیں، اب اس نے گھر بیچا ہے تو پیڑ بھی جائے گا. ٹھیک ہے. فقہ کی کتاب میں پورا ایک چیپٹر ہے کہ جو چیز آپ نے بیچی اس کے جو توابع ہیں وہ بھی اس کے ساتھ جائیں گے. جیسے پیڑ ہے، چار دیواری ہے، کھڑکی دروازے لگے ہوئے ہیں، وہ بھی جائیں گے ساتھ. وہ بھی چلے جائیں گے. تو اب یا تو پھر یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ اگر آپ نے اس کے پیسے لینے ہی ہیں تو پھر دودھ نکال لیں اور نکالنے کے بعد پھر دودھ بیچ دیں. نکالنے کے بعد سودا کریں. پھر سودا کریں کہ سودا کر دیا تو وہ سب چیزیں اس کی. ہاں، یعنی پہلے نکال لیں دودھ، پھر بھینس کا سودا الگ کر لیں، دودھ کا سودا الگ کر لیں، تو پاسبل ہے. یہاں بھینس نہیں بیچی جاتی. ہاں. یا بھینس کھڑی ہوئی ہے. اچھا. بھینس مالک ہی کی ہے. ہاں. اب آئے گا بیپاری، ہاں بھی دودھ کتنے کا بیچو گے؟ اچھا، بغیر نکالے بیچ دیں. بھینس نہیں جا رہی ہوتی؟ بھینس نہیں جا رہی ہوتی. اچھا، نہیں وہ شاید یوں کہہ رہے تھے کہ بھینسوں کے کاروبار. بھینس نہیں جا رہی ہوتی. اچھا. بھینس نہیں کھڑی ہوتی ہے، صرف اس کے تھنوں کا دودھ خریدا جاتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ نکال کے لے لیں. لاٹ کے حساب سے چیزیں بکتی ہیں تو انہوں نے اس کو بھی لاٹ میں لا کے کھڑا کر دیا. ٹھیک ہے.
چلے کلیئر ہو گیا کہ بھائی ایسا وہ کام لاٹ نہ نظر کریں. آتی ہیں، دیگر جو یہ لاٹ لاٹ ہوتی تو ہیں، نظر نہیں آ رہی اس کے اندر کئی اعتبار سے جو ہے خفا ہوتا ہے، بہت سارا پوشیدگی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو نکال کے ہی دودھ خرید و فروخت کیا جائے. کال کی طرف چلتے ہیں. پہلے آپ کی ایک ٹیلی فون کال لیتے ہیں. کہاں سے اسلامی بھائی ہم سے کیا؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گجرانوالہ سے محسن رفیق بات کر رہا ہوں. میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ ڈیری فارم میں ہمیں صفائی ستھرائی کے لیے کیا کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ بڑا اہم سوال ہے. ڈیری فارم اور صفائی، یہ تھوڑا سا ہے مشکل معاملہ. فرمائیے مفتی صاحب. صفائی کا مرحلہ بعد کا ہے، پاکی ناپاکی کا مرحلہ پہلے ہے. واہ واہ، صحیح بات ہے. کہ جس قدر آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہو ناپاکی سے، اس قدر بچایا جائے. ٹھیک. جتنی ضرورت ہے اتنا اگر مطلب کہ تلویث کا شکار ہو گیا، اس کی تو اجازت ملے گی. یعنی کچھ کام تو ایسے کرنے پڑتے ہیں کہ پتہ ہے جاؤں گا تو گوبر میں چھینٹے بھی پڑیں گے، سب چیزیں ہیں، یہ تو ایک کام کا حصہ ہے. لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ ان کپڑوں کا ذرا خیال رکھا جائے. نماز کا جب ٹائم ہو تو کپڑے تبدیل کیے جائیں، دوسرے کپڑے پہنے جائیں. اسی طریقے سے جو دودھ ہے اسے اپنا نجاست سے بچایا جائے. پھر دوسرا مرحلہ آتا ہے صفائی ستھرائی. تو چونکہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ غذائیت ہے، جہاں اس کی اہمیت اور اس کام کرنے کی جو دلچسپی اور ترغیب وہ زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح اس کے کرنے کے تقاضے بھی زیادہ ہیں. کوئی ایسی چیز دودھ میں نہ پڑ جائے، چھپکلی پڑ گئی مثال کے طور پر، وہ تو نکال کر ڈال دے گا، لیکن جب دودھ میں پڑنے کے بعد اس کے نقصانات اور اثرات ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ تو مضر صحت جو بھی چیزیں ہو سکتی ہیں ان سے دور رہا جائے. اپنے جانوروں کی حفاظت ہے، اپنی حفاظت ہے، دودھ کی حفاظت ہے. یہ سب وہ چیزیں ہیں جو سب لوگوں پر آیا ہیں. مکھیاں اور وہ تو لاٹ کے حساب سے ہوتی ہیں. تو واقعی صاف ستھرا ہوگا تو آپ بھی تو اور آپ کے ملازم بھی تو انسان ہیں نا. جتنی صفائی ہوگی اتنے کیڑے مکوڑے دور ہوں گے. اور اصل میں یہ یہاں وہ مرحلہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی تھوڑی سی کوشش تو کیا نیت کی وجہ سے یا تو گناہ میں جا پڑتا ہے یا ثواب اختیار کر لیتا ہے. مثال کے طور پر مکھیاں اڑ رہی ہیں اور دودھ پر پڑ رہی ہیں، دودھ باڑے میں، نہ دکان والے نے دیکھا، نہ گاہک نے دیکھا، کسی کو پتہ نہیں. یہ نیت کرتا ہے مسلمانوں کو ایذا سے بچانے کی. سبحان اللہ، اچھی اور صاف ستھری چیز دوں گا. یہ مکھیاں ہیں، پڑیں گی، جراثیم آئیں گے، لوگ بیمار ہوں گے. نہیں، بیمار نہ ہو، جالی لگا دیتا ہوں. تو اس نیت پر اور اس کوشش اور اس فعل پر اسے بہت بڑا ثواب کا ذخیرہ حاصل ہوگا. یہ مسلمانوں کی خیر خواہی چاہ رہا ہے. سبحان اللہ. تو اس طریقے سے نیتیں کرتے ہوئے اچھے کام کیے جائیں. اپنے ملازمین کی صحت کا خیال رکھتے ہوئے آپ اپنے باڑے میں صفائی رکھیں تو بہت اچھا رہے گا انشاءاللہ. اور صفائی نصف ایمان ہے، ہم سنتے رہتے ہیں، اس کی برکتیں ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت ہے. یہ اچھی نیتیں اگر آپ کر کے اپنے ان تمام ہم سب کاروبار کرنے والوں کو، نہ صرف یہ باڑے کا کاروبار کرنے والوں، جو بھی ہم کاروبار کرتے ہیں وہاں میں صفائی کا خیال رکھیں اور اس کی برکتیں حاصل کریں. چلتے ہیں ہم ویڈیو سوال کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ڈیری کا کاروبار کرنے والے، دودھ کا کاروبار کرنے والے اسلامی بھائی ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد فیصل ہے. مفتی صاحب، آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ ہمارے کام میں دودھ کی ٹنکیاں اور ناپے وغیرہ ہوتی ہیں جو کچھ عرصے بعد ان پہ چوٹ یا ڈینٹ آنے سے وہ چھوٹے ہو جاتے ہیں. آیا ان میں ڈینٹ یا چھوٹا ہو جانے کی وجہ سے پیمانے میں فرق آ جاتا ہے؟ آیا اس میں ہمارا کاروبار کا کرنا کیسا جائز ہے یا ناجائز؟ کتنی اچھا سوال ہے اور کتنی اچھی سوچ ہے کہ وہ پیمانہ ہوتا ہے اور کہیں سے ڈینٹ لگ گیا تو ظاہر ہے وہ تھوڑا دودھ کم ہو جائے گا اس کے اندر. ان کا جو ڈبہ ہوتا ہے، جی جی، دکاندار ڈبے پر دودھ لیتے ہیں. جی جی، وہ من کا ہوتا ہوگا یا جو بھی ان کا حساب، مختلف کلو کا حساب ہوتا ہے. تو کچھ جو ڈنٹ آتے ہیں وہ قابل برداشت حد تک ہوتے ہوں گے. دکاندار کو بھی پتہ ہے، اس کو بھی پتہ ہے، دونوں کی نظر میں کوئی مذائقہ نہیں. ٹھیک ہے. کچھ اس طرح کے ہوں گے کہ جو دکاندار کو مطلب ناگوار گزرتے ہوں گے. اب 10 کلو میں 1 کلو ڈینٹ کی وجہ سے ہی چلا جائے تو وہ کسی کو بھی گوارا نہیں ہوگا نا. تو 1 کلو تو خیر ایک من میں بھی نہیں ہوگا، جو ایک پاؤ آدھا کلو ممکن آتا ہو. تو جتنا تو عرف میں چلتا ہے اس کی تو گنجائش ہوگی. ٹھیک ہے. لیکن اگر زیادہ ہے، اس کی وجہ سے زیادہ دودھ کم ہو رہا ہے، تو ظاہر بات ہے ان کا کام ہے. جب گوبر اٹھا سکتے ہیں،
इतनी दूर दूर से दूध ला सकते हैं, उसकी हिफाजत कर सकते हैं, ख़राब ना हो, तो डेंट भी निकाल तो डेंट भी निकाल सकते हैं। अच्छा, एक तो है डेंट पड़ जाना और एक है डेंट मार देना कि चलो यार थोड़ा डेंट लगा दो दूध कम हो जाएगा। नियतन ऐसा करना तो और ज़्यादा ही गलत हो गया। अब जैसे नियत वैसे मुराद, अल्लाह अल्लाह, जैसा काम करेंगे वैसा ही उनके सामने आएगा। हाँ, वाकई हम मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाई जितने सिलसिले करते जा रहे हैं और ये एक पर्टिकुलर एक ख़ास तौर पर एक शोबे के सवालात हम सुन रहे हैं तो पता चलता है कि कितनी बारीकियाँ होती हैं बिज़नेस में जो हमें अपने भी बिज़नेस के बारे में, हो सकता है आज आपका बिज़नेस डिस्कस ना किया जा रहा हो, लेकिन इन तमाम बातों को जहन में रख के हमें चेक करना चाहिए कि अगर कारोबार नापने का है, तोलने का है, मापने का है, वो तमाम चीज़ें क्या हम पूरी कर रहे हैं, जानबूझकर उसमें कहीं डंडी तो नहीं मारी जा रही। अल्हम्दुलिल्लाह इन सिलसिलों से हमें ये रहनुमाई मिल रही है कि हमें शरीयत के तकाज़ों को पूरा करके अपने बिज़नेस को चलाना है। आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे, आपके वीडियो सवालात भी शामिल करेंगे। पहले लेते हैं वीडियो सवाल, फिर चलेंगे कॉल्स की तरफ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अब्दुल जब्बार अत्तारी बाबुल मदीना कराची से। मुफ्ती साहब की बारगाह में मेरा सवाल अर्ज़ ये है कि दूध में से क्रीम निकाल कर उसको असली बताकर या उसकी खालिस बताकर उसकी कीमत पर बेचना कैसा? दूसरा, दूध के अंदर किसी भी किस्म की मिलावट करके उसको खालिस बताकर बेचने के बारे में क्या शरई अहकामात हैं? हमारी रहनुमाई फरमाए। दूध को देखना ही कितना माशाल्लाह अल्लाह ताला की वाकई कैसी नेमत है। आपने शुरू में कुरान पाक की आयत से ही बताया, वाकई हमें ये दूध पीते वक्त भी इस्तेमाल करते वक्त भी अल्लाह ताला का कितना शुक्र अदा करना चाहिए, क्या हमारे जज्बात होने चाहिए, इस पर भी बात करेंगे मुफ्ती साहब से। लेकिन फ़िलहाल इस क्वेश्चन पर मुफ्ती साहब क्या फरमाते हैं? सवाल तो बड़ा सादा है, ठीक है, पस मंज़र बड़ा वसी है। ठीक, होता ये है कि कच्चे दूध में से मशीनें लगाकर क्रीम निकाल ली जाती है। ठीक है। अब क्रीम निकालने का भी एक स्टैंडर्ड है। पिछले दिनों जब ये तनाज़ा चला था दूध वालों का और हमारे यहाँ कराची में सिटी गवर्नमेंट का, तो फिर एक फार्मूला बना था कि जनाब ये रेट हैं इतने पर, मतलब के मन पर इतने किलो जिससे क्रीम निकलेगी या इतनी क्रीम निकलेगी, ये उसके रेट है। अच्छा, इतना निकला हुआ क्रीम निकला हुआ उसके रेट हो, जिसमें इतनी क्रीम पाई जाएगी, अच्छा अच्छा अच्छा, उसके ये रेट हैं। ठीक है। जिसमें इतनी कम क्रीम पाई जाएगी उसके ये रेट हैं। ठीक है। तो फिर वो चेकिंग होती है बाकायदा, कभी कभार छापे पड़ते होंगे कि देखते हैं कितनी क्रीम निकलती है। मुद्दा ये है कि दूध गाहक तक आने से पहले, दुकान तक आने से पहले बाज़ लोग उसमें से क्रीम निकाल लेते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा कि किसी दुकान से दूध आए तो मलाई ज़्यादा आती है और किसी से आए तो कम आती है। ठीक है। लोग ये कहते हैं कि पानी कम मिलाया है, ज़्यादा मिलाया है। ठीक है। पानी ना भी मिलाएं, उसमें पानी मिलाया ही ना हो, लेकिन उसकी जब क्रीम निकाल ली तो मलाई क्या आनी है। ठीक है। तो दूध की जो ग़िज़ाइयत है वो क्रीम में भी है। ठीक। दूध ख़रीदने वाले का ये हक़ है कि उसके अंदर वो क्रीम मौजूद रहे। ठीक है। उर्फ़ से ज़्यादा क्रीम निकालना बिलाशुबा ये एक ऐब है, एक धोखा है, और यूँ क्रीमें निकाल कर दूध सप्लाई करना, इसकी हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जा सकती। यानी उतनी क्रीम निकाली जाए जितना उर्फ़ है और गाहक भी समझता है कि जितना उर्फ़ है, या हमारे अरबाब इख्तियार ने जिसको स्टैंडर्ड करार दिया स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कि इतनी निकली हो तो चलेगी, इससे ज़्यादा नहीं निकाल सकते। अच्छा, लेकिन यहाँ तो चूँकि स्टैंडर्ड बना हुआ है, लेकिन इंटरनेशनली अगर हम बात करें सिलसिला दुनिया के कई मुल्कों में देखा जा रहा होगा, कई मुल्कों में फुल क्रीम मिल्क अलग मिलता है, हाफ़ क्रीम मिल्क अलग मिलता है, विदाउट क्रीम मिल्क अलग मिलता है, उसमें क्रीम ही नहीं होती। और वो बेसिकली वो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं उस दूध को। डॉक्टर्स रिकग्नाइज़ करते हैं कि जो हार्ट के पेशेंट होते हैं, कोलेस्ट्रॉल से बचना होता है, तो उनको कहा जाता है स्किम मिल्क पिएँ विदाउट क्रीम। तो अब अगर नॉमिनेट करके बता कर दिया जा रहा है कि ये विदाउट क्रीम है तो हर्ज नहीं है। बुनियादी वजह तो धोखा था ना। ठीक है। अब तो धोखा हुआ ही नहीं, अब धोखा है ही नहीं, उसके रेट भी अलग है। ठीक। तो विदाउट क्रीम अगर देना है तो बता कर दें, छुपा कर, और इस तरह सारी क्रीम निकाल लेना। अच्छा, दूसरा सवाल भी इनका था दूध में मिलावट करना। बात वहाँ पर बड़ा मशहूर है कि पानी मिलाया जाता है, तो क्या पानी के अलावा जो है वो पाउडर मिलाते हैं, तो मतलब कि इंतहाई घटिया किस्म का सूखा दूध मिलाते हैं। अच्छा। तो जितनी भी मिलावटें ऐसी हैं कि जो उर्फ से मुतजाविज़ हैं। ठीक है। पाउडर को तो हमारा मतलब कि माशरा किसी भी तरह कबूल नहीं करता, और हरगिज़ ये एक्सेप्ट नहीं करता कि पाउडर मिलाकर दूध के नाम पर बेचा जाए। ठीक है। तो सिरे से नाजायज़ है। पानी के हवाले से ये है कि ज़रूरतन पानी, बर्फ़ डालते हैं जैसे कि, ठीक है, या बाकायदा पानी डालते हैं, तो जिस कदर लोगों में एक मारूफ है कि इतना ये डालते होंगे थोड़ा बहुत, उतना तो चलेगा। ठीक है। लेकिन उससे ज़्यादा आप पानी डालने की इजाज़त दे रहे हैं, आप कह रहे हैं चलेगा? देखिए, हम सब दूध खरीदते हैं और हमें पता है कि इसमें पानी है। ठीक है।
دودھ میں پانی کا ملایا جانا ایک معروف عمل ہے، ٹھیک ہے، لیکن لیکن یہ تھوڑا بہت معروف تو ملایا ہے لیکن محبوب تو نہیں ہے نا، ہمیں اچھا تو نہیں لگتا نا، یہ دودھ میں کیوں پانی ملاتے ہیں؟ تھوڑا بہت ملایا جاتا ہے، ہم اس کی وہ ترغیب نہیں دے رہے، پذیرائی تو نہیں کر رہے، پذیرائی نہیں کر رہے، لیکن سوال یہ ہے کہ آیا کہ دھوکہ پایا گیا نہیں پایا گیا؟ تو دھوکہ تو ہمارے علماء نے اس کو قرار نہیں دیا، ٹھیک ہے، جتنا تھوڑا بہت یہ ملاتے ہیں سب کو پتہ ہے کہ ملاتے ہیں اور لوگ خرید رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو عرف کی آج ہم نے بات سنی اور اس کو مفتی صاحب تھوڑا سا مزید یہ عرف آپ نے 2-3 جگہ یوز کیا، تو بیسیکلی عرف کس کو کہتے ہیں؟ عرف کس کو کہتے ہیں یہ تو ایک بہت ہی وسیع چیپٹر ہے اور کئی گھنٹوں پر بھی بحث ختم نہ ہو، اچھا، کچھ مختصر ایک اتنا دو وسیع جملوں میں چیپٹر کچھ اس کی وضاحت۔ ہے۔ یہاں عرف سے کیا مراد ہے؟ جی یہاں یہ مراد ہے کہ مسلمان کو دھوکہ دینا جائز نہیں ہے۔ ایک چیز ایسی ہے کہ مارکیٹ پریکٹس میں آ گئی اور یوں سمجھیں آپ کہ ہم سبزیاں خریدتے ہیں، ٹھیک ہے، جو سبزیاں زمین کے اندر سے نکلتی ہیں، تو جب زمین سے نکل رہی ہیں زمین تھوڑی بہت گیلی بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن دیکھا جاتا ہے کہ جیسے اروی ہے یا اور اس طرح کی سبزیاں ہیں جو دھوئی نہیں جاتی، آلو دھو لیا جاتا ہے، گاجر بھی دھو لی جاتی ہے حالانکہ زمین سے نکلتی ہے، بعض آئٹم پر مٹی ٹھیک ٹھاک جمی ہوتی ہے، ٹھیک ٹھاک جمی ہوتی ہے، اب لوگ جماتے بھی ہوں گے، ٹھیک ہے نا، لیکن چونکہ خریدنے والے عادی ہو گئے ہیں کہ اس کے اوپر بھی اتنی مٹی تو آئے گی، مٹی سمیت خرید لیتے ہیں، اتنی تو آئے گی، لوگوں کی ایک پریکٹس میں ایک چیز آ گئی ہے، تو وہ اس مٹی سمیت ہی خریدنے پر راضی ہیں بامر مجبوری، کوئی چارہ نہیں ان کے پاس۔ تو اب یہ ہے کہ وہ خریدنا اور وہ دکاندار کا بیچنا جائز ہے، پیچھے سے جو کچھ آ رہا ہے وہ آگے پیش کر رہا ہے۔ تو ہمارے ہاں بھی جو دکاندار ہے ممکن ہے تھوڑا بہت پانی ملاتا ہو، کچھ باڑے والا ملا کر بیچتا ہو، تو جو چیز آ رہی ہے لوگ اس کو لے رہے ہیں اور راضی ہیں، تو اس کی خرید و فروخت جائز ہے۔ پھر کیا ملاوٹ والا کام کرنا کہ جس پہ لوگ راضی ہیں لینے کے لیے، یہ جائز ہو جائے گا مفتی صاحب اس فارمولے کے تحت؟ تو کسی بھی چیز میں ملاوٹ کر دیں پھر ملاوٹ کا کام تو جائز نہیں ہو جائے گا، لیکن ایک چیز کے اندر جتنی ملاوٹ ہوتی ہے اور لوگوں کی پریکٹس میں وہ چیز آ چکی ہے اور لوگ راضی ہیں، لوگوں کو پتہ ہے اس کے اندر یہ ہے، تو قلیل چیز کے اندر اجازت دی جائے گی۔ ٹھیک ہے، امید ہے کہ یہ بھی دیکھیں ایک بہت زیادہ اسٹرکٹنس نہیں ہے، لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمیں ترغیب دی جا رہی ہے یا اجازت مل رہی ہے، یعنی ایک لینے والے اور بیچنے والے کے لیے اتنی چیز جو ایک انڈرسٹوڈ سی چیز ہے اس کی اجازت ہے۔ ویڈیو سوال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، مطلب ویڈیو سوال سے پہلے ایک سوال میرے ذہن میں تھا، نارملی ہم اپنے سلسلوں میں ڈسکس کرتے رہیں کہ کتنا بھی پروفٹ لیا جا سکتا ہے، کچھ بھی ریٹ میں اپنی آئٹم ہے تو بیچی جا سکتی ہے، شرعاً اس کی اجازت ہے، لیکن دودھ ایک ایسی آئٹم ہے کہ گورنمنٹ اس کے ریٹ بعض اوقات طے کرتی ہے، تو کیا اس میں بھی اس ریٹ کو فالو کرنا ہوگا؟ ہم اپنے اس جواب کو اس قید کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ نفع جتنا چاہے انسان لے سکتا ہے، لیکن جن پروڈکٹس کے اندر حکومت کی طرف سے ریٹ مقرر کیے گئے ہیں ان کو فالو کرنا ضروری ہے، کیونکہ ہماری شریعت نے اس بارے میں ریاست کو اختیار دیا ہے کہ حاکم اگر چاہے تو وہ چیزوں کے اور مارکیٹ کے اندر مختلف چیزوں کے ریٹ فکس کر سکتا ہے، اسے اس بات کا اختیار ہے، اور جب کر دیا ایک قانون بن گیا تو لوگوں کو اس کی پابندی کرنی پڑے گی۔ لیکن اب اس ریٹ کو کوئی فالو نہیں کرتا، مہنگا بیچتا ہے، تو کیا کہیں گے اس کو، اس کا کاروبار؟ وہ اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرتا ہے، اپنے آپ کو جو ہے وہ کسی بھی قانونی چارہ جوئی کے لیے دروازے کھول دیتا ہے اپنے، تو اپنے آپ کو جو ہے وہ ذلت پر پیش کرنا۔ صرف قانونی چارہ جائی نہیں ہوتی بلکہ گاہک الگ لڑ رہے ہوتے ہیں، یعنی ایک جھگڑے کا دروازہ کھل جاتا ہے، وہ آ کے بتاتے ہیں گورنمنٹ نے یہ ریٹ دیا، وہ کہتا ہے میں اتنے میں دوں گا، تو دونوں طرف خیر وہ جھگڑا تو 2-3 دن میں ختم ہو جاتا ہے، لوگ عادی ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کسی وقت بھی چھاپا پڑ سکتا ہے، تو یہ درست نہیں ہے، اس کو فالو کرنا چاہیے۔ اپنے آپ کو رسوائی پر پیش کرنا یہ بھی گناہ ہے، جبکہ بالکل ایک اندیشہ ہو کہ پکڑے جانے کا ایک دم چانس ہے۔ ٹھیک ہے، امید ہے کہ یہ بھی کلیئر ہو گیا ہوگا۔ ایک اور ویڈیو سوال اپنے سلسلے میں، آخری ویڈیو سوال شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کہاں سے اسلامی بھائی ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسائیں مفتی صاحب دا ورزاد اسائیں میں جناب احمدی آئے پہرے نعرے ہو پس بے نعرے ہو پس چا کھپان اسائیں جائز آئے یا نہ یہ اسائیں بدھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی صاحب سے یہ سوال کرنا چاہ رہے ہیں کہ جب ہماری بھینس بچہ دیتی ہے تو وہ اس کا پہلا اور دوسرا اور تیسرا دودھ، جس کو سندھی میں کھڑ اور نعرہ بھی کہتے ہیں، پنجابی میں بولی کہتے ہیں، اردو میں کھیس کہتے ہیں، اس کا بیچنا کیسا؟ جی مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ سندھی تو ویسے آپ سمجھ گئے ہوں گے، لیکن میں تو واقعی نہیں سمجھا۔ جواب دوں یا اردو میں دوں؟ نہیں، میرا خیال ہے کچھ سندھی میں بھی جواب ہو جائے۔
साईं ॻाल्हि इहो आहे ते तव्हांजी मेंह जॾहिं 12 ॾियण खां पोइ खीस उर्दू में लफ़्ज़ आहे, खीस जेकी हूंदी आहे इन खे तव्हां खाए बि सघो था, वेचे भी सको था, इन में का भी मसलो ना है, इन जो खरीदो फरोख्त भी जायज़ है। ठीक है, यानी अब मैं नहीं तो आप वाली सिंधी समझ गया, वो ज़रा मुश्किल वाली सिंधी थी। बहुत मुश्किल हाँ, आप वाली तो ठीक है, यानी ये पहला दूध बेचा जा सकता है, इसको खाया पिया भी जा सकता है। तो ये मतलब बच्चे के लिए ये सवाल क्यों बना होगा? क्या कॉन्सेप्ट ये होता है कि पहला दूध बच्चे के लिए होता है तो फिर तो बाद वाला दूध भी बच्चे के लिए? नहीं, ये बच्चे के लिए असल में ये एक अलग, आपने देखा होगा टिक्कियाँ जमा देते हैं, खीस जी, उसका ये सवाल है। जी जी। तो वो हमने तो ये देखा था कि जहाँ अंदरूनी सिंध में हमारी रहाइश थी कि अहले मोहल्ला बांटा करते थे। जी जी, ऐसा उसको बेचने का नहीं मामूल होता था, उसको अड़ोस पड़ोस में बांट देते थे और उसको एक खैरात के तौर पर बेचा नहीं करते थे। ठीक है, तो ये समझना कि उसको बेच नहीं सकते ये गलत है। ठीक है, बेच भी सकते हैं, अपने इस्तेमाल में भी कर सकते हैं, तोहफा भी दे सकते हैं। जी हाँ, ठीक है, ठीक है। कॉल हमारे पास मौजूद है, इस्लामी भाई टेलीफोन कॉल है, देखते हैं कि कहाँ से हमसे क्या पूछना चाहते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा सवाल है कि ये दूध वाले ये दूध बेचते हैं तो इसमें मक्खियाँ भी होती हैं और इसमें ये हाथ डाल के इनको सबको दूध को ना चेक करा दिखाते हैं कि ये दूध देखो इतना पतला है या इतना गाढ़ा है, वो हाथ उनका जो है ना बगैर धुला हुआ था, ऐसा करना कैसा है? मक्खियाँ भी होती हैं, हाथ भी बगैर धुला हुआ होता है। असल में दूध से वज़ू करना जायज़ नहीं है, दूध से वज़ू भी नहीं होगा। अच्छा, वज़ू भी नहीं होगा? नहीं होगा, वज़ू तो नहीं कर रहे हो। वज़ू के लिए पानी होना शर्त है। जो लिक्विड ज़रूरी नहीं है, पानी होना ज़रूरी। पानी होना ज़रूरी है। ठीक, जो चीज़ पानी है उससे वज़ू हो जाएगा। ठीक। अब पानी क्या है और क्या नहीं है, अब आ जाता है इल्म केमिस्ट्री। ठीक है, यानी एक साइंसी तज्जिया कि किस चीज़ पर पानी का इतलाक आता है और किस पर नहीं आएगा। और फिर ये कि पानी ज़रूरी है या सैलान ज़रूरी है, एक फ़िक़ही बहस। तो इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये नाबालिग वाला रिसाला, जिस रिसाले के अंदर है, एक और रिसाले के अंदर ठीक है, पूरा रिसाला इतना शानदार इस मौजू पर लिखा है कि किस किस चीज़ से वज़ू जायज़ है और किससे नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैकड़ों की तादाद में चीज़ें बयान की हैं कि ये पानी के अंदर शुमार होती हैं और ये शुमार नहीं होती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी फ़कीह ने आज तक इतनी तफसील से इस तरह का साइंसी तज्जिया और फ़िक़ही तज्जिया आज तक नहीं बहुत किया। इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं। कहाँ पढ़ेंगे मुफ्ती साहब? किस जिल्द में है ये? फतावा रज़विया में मौजूद है? फतावा रज़विया की दूसरी जिल्द में। ठीक है, ये रिसाला है। ठीक है, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तो ये बाहर शरीयत में डिटेल नहीं है, फतावा रज़विया में जाना पड़ेगा उसके? ये समझें कि उसको आवाम तो समझ भी नहीं सकती। अल्लाह अल्लाह। उलमा भी बहुत गहराई बारीकी से और खलवत और तनाई में बैठ कर बार बार पढ़ कर फिर उसको समझेंगे। क्या बात है, इतनी सारी चीज़ किस में बताया बयान? इतनी गाढ़ी बहस। हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो दूध से वज़ू तो होता नहीं है। ठीक है, कि हाथ गया और वो जो है अपना दूध मुस्तमल हो गया, ऐसा नहीं है। हाँ, ये है कि सुथराई और सफाई के अहकाम मौजूद हैं। मतलब मायूब लगता है ना हाथ डालना है खाने पीने की, जहाँ मतलब कि हाथ धुले हुए हैं और ज़रूरत उनसे डालने हैं। जैसे एक मंडी वाला है, उसे होलसेलर है, दुकानदार को दूध चेक करवाना है तो हाथ डाल कर चेक करवाते हैं। ठीक है, हाथ साफ़ अगर हैं और डाल दिए तो हाथ साफ़ करने चाहिए। और मक्खियाँ होती हैं तो उसका भी आपने पहले बयान कर दिया कि सफाई का ख्याल रखें और अच्छी नीयत के साथ ये तमाम चीज़ें दूर करेंगे तो आपको सवाब भी मिलेगा। एक और कॉल शामिल करते हैं और देखते हैं कहाँ से इस्लामी भाई हमसे क्या पूछना चाहते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद शफीक अत्तारी फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ। मेरा मुफ्ती साहब से सवाल ये है कि कुछ लोग जो भैंसे पालते हैं वो दूध देते हैं तो दूध में झाग होती है, झाग को बैठने में काफी देर लगती है, तो वो जो घर वाले हैं वो कहते हैं इसी तरह से देंगे, वो जब दूध हम ले लेते हैं तो बाद में काफी कम हो जाता है, तो इसके बारे में क्या हुक्म है? जी मुफ्ती साहब, झाग लेकर आए और घर आया तो दूध ही कम हो गया। देखिए, थोड़ा बहुत तो झाग जाएगा, जितना आम तौर पर झाग दूध के साथ जाता है। अगर उसने वही दिया या पहले से बता दिया, ठीक है, कि हम इस झाग के साथ ही दूध देंगे आपको, आपकी मर्ज़ी है, चाहे तो लें चाहे ना लें, तो हर्ज नहीं।
اس طرح لسی کے گلاس میں بھی ہوتا ہے مفتی صاحب، بعض اوقات تو وہ لسی لی تو آدھا جھاگ ہی بھرا ہوا ہوتا ہے، جب پیا تو پتہ چلا آدھا گلاس ہی لسی تھا، باقی تو جھاگ ہی تھا. تو اس میں بھی کوئی لمیٹیشنز ہوں گی؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ جو طرفین ہیں جس مقدار جھاگ پر راضی ہیں، یعنی لینے والا اور بیچنے والا یہ دونوں ٹھیک ہیں، تو اس قدر تو ٹھیک ہے، تھوڑا بہت تو ہر گلاس میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر ایسا ہے کہ وہ مقدار سے زیادہ ہے اور اس سے گنا گزر رہا ہے اور اس مارکیٹ کے اور اس کے بھی خلاف ہے، اب پکڑ ہوگی. امید ہے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں آج آپ نے ہمارے سلسلے سے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور بہت انٹرسٹنگ ہمیں معلومات، دلچسپ معلومات ہمیں ملی. آخر میں مفتی صاحب دودھ کا استعمال کرنے والے، یقیناً ہم سارے ہی دودھ کے صارفین کہلائیں گے، بڑا مرغوب بھی ہوتا ہے چند لوگ، کچھ لوگوں کو، لیکن دودھ پیتے وقت انٹینشن، نیت کیا ہونی چاہیے؟ آپ نے بتایا نیت قرآن کی، یہ ماشاءاللہ قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی پیاری نعمت ہے. آپ نے کاروبار کرنے والوں کو بھی کچھ اچھی نیتیں بتائیں. ہم بھی دودھ پیتے ہیں تو کیا کوئی اچھی نیت اس میں کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں دودھ ہمارے جسم کی بنیادی ضرورت ہے، اور جتنی بھی غذائیں ہیں ان میں ایک نیت یہ ہوتی ہے کہ عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ غذا میں حاصل کر رہا ہوں. واہ واہ، کہ جب جسم جو ہے وہ اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہوں گی تو انسان کی صحت برقرار رہے گی، انسان آسانی کے ساتھ عبادات انجام دے پائے گا. بنیادی نیت یہ ہونی چاہیے. پھر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، پی کر اندازہ ہوگا کہ کس قدر پیاری نعمت ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اس کی لذت قرآن پاک نے فرمایا کہ اس کا پینا جو ہے وہ سہل ہے پینے والے کے لیے، یعنی بہت یہ مرغوب چیز ہے، شوق سے پی جانے والی چیز ہے، یہ مقصود ہے. تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں. شکر ادا پی کر شکر ادا کروں. اچھا میرا دل کچھ اور چاہ رہا تھا. واہ واہ، بتائیے. میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو مدینہ شریف کی طرف لے جاؤں. سبحان اللہ، لے چلیں مفتی صاحب. صرف مجھے نہیں، میرے ناظرین کو بھی لے چلیں. ایک بات صرف بتا دیں، دودھ پیتے وقت سنت کی نیت بھی ہو سکتی ہے؟ جی ہاں بالکل. سبحان اللہ، صحابہ اکرام نے پیا ہے، سرکار علیہ السلام نے پلایا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یہ چلیں پھر سنت کی نیت سے بھی دودھ پیا جا سکتا ہے. اب تو مدینہ شریف کی بات ہونے والی ہے. جی مفتی صاحب. مدینہ شریف میں سفر حج کے دوران ایک مدنی عالم جو مدینہ شریف کے ہیں، سید ہیں، سبحان اللہ، ان سے ملاقات کے لیے ہم حاضر ہوئے. سبحان اللہ. ان کے والد اور دادا اور نسل در نسل مسجد یعنی روضہ شریف کے خادم تھے. اللہ اللہ، خادم خاص. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور جو روضہ شریف کی جو صفائی کے دوران ذرات مٹی کے حاصل ہوتے تھے، اس کی حفاظت انہوں نے کیسے کی؟ اس مٹی کو گوندا، اللہ، گوند کر گولیاں بنائی تسبیح کی طرح اور پکا لیں، اللہ، اور تسبیح بنا لی گئی. ایسے عاشق رسول. سبحان اللہ. مطلب اتنی مطلب کہ عقیدت ہوتی کیا ہے؟ ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، صرف عقیدت نام لیتے ہیں. تو گنبد خضرا کے تعلق سے کچھ سوالات میں نے ان سے کیے. لوگوں میں معروف ہے کہ خیر وہاں جانے والے کی کنفیوژن تو دور ہو جاتی ہے، لیکن وہاں رہنے والوں نے بھی مجھ سے سوال کیا کہ جو گنبد خضرا کے اوپر ایک ابھار سا ہے، اور کہتے ہیں کہ جی کس نے چڑھنے کی کوشش کی وہ جل گیا، اور اس کا یہ وہ ہے. نیٹ پہ اصل میں بہت تصویریں لگا دی گئی ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ ایک کھڑکی ہے اصل میں. بہت قریب سے کوئی تصویر اگر نظر آئے تو ایک کھڑکی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ رسی باقاعدہ لٹکی ہوئی ہے. تو وہ رسی تصویر میں عام طور پہ نظر نہیں آتی. اس کا رنگ بھی سبز ہے، ہرا ہے، گرین ہے. ابھی کھڑکی ہے کیوں؟ اصل مدعا اور مقصود یہ تھا. تو ان کے بقول اس گنبد کے نیچے ایک اور گنبد ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے نیچے ایک اور ہے. 3 گنبد ہیں، 2 اس کے نیچے. یہ کھڑکی براہ راست نیچے روضہ شریف تک جاتی ہے. کھڑکی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. سیسا پگھلائی دیوار ہے، بالکل بند ہے. تو جب اس شاخ کی وہاں خدمت تھی تو یہ معمول تھا کہ جس طریقے سے اسمبلی میں اور اسکولوں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا پرچم کشائی ہوتی ہے، تو پھر پرچم لپٹا ہوتا ہے اور ڈوری کے ذریعے اس کو اوپر چڑھایا جاتا ہے، اور پھر ڈوری کھینچی جاتی ہے تو اس میں پھول بھی بکھرتے ہیں اور وہ کھل جاتا ہے. تو یہ معمول تھا لوگوں کا کہ اس کھڑکی کے ذریعے ہر سال ایک چادر شریف غلاف کے طور پر اندر ڈالی جاتی تھی. اچھا. اور پھر جو ہے سال جب پورا ہوتا تو وہ چادر نکال لی جاتی اور دوسری چادر ڈال دی جاتی تھی. ٹھیک ہے. تو ان کے پاس بھی وہ چادر تھی. اچھا. تو ہم اس کی زیارت کے لیے بھی گئے تھے. سبحان اللہ.
تو پھر میں نے کچھ اور سوالات بھی پوچھے. عام طور پر انٹرنیٹ پر ایک تصویر گردش کرتی ہے کہ بہت ہی پیارا مقبرہ ہے, اس کے اوپر سبز امامہ رکھا ہوا ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا یہ روضہ پاک کی تصویر ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ نہیں, اندر جو کمرہ ہے وہاں جالیاں, وہاں بھی جالیاں, بلکہ وہاں بھی ایک غلاف ہے جو سنہری جالیاں ہیں. سنہری جالیوں کے بعد اندر ایک کمرہ ہے جہاں عام طور پر بادشاہوں کے لیے کھول دیا جاتا ہے. تو وہاں بھی براہ راست قبر انور نظر نہیں آتی, دیوار نظر آتی ہے جس پر غلاف ہے, اس پر غلاف ہے. تو پچھلے 5 سالوں سے تو وہ غلاف تبدیل نہیں ہوا, ورنہ وہ غلاف بھی ہر سال تبدیل ہوتا تھا. اور اس غلاف کا بھی ایک فارمیٹ ہے کہ ایک پٹا لال ہے تو یہ آسمانی ہے, تو یہاں یہ لکھا جائے گا, یہاں یہ نہیں لکھا جائے گا. تو وہ ایک غلاف ہے. تو پھر اس غلاف کے بعد سیسہ پگھلائی ہوئی دیوار ہے اور کوئی ہوا اور روشنی کا گزر نہیں ہے. تو یہ جو قبر کی تصویر ہے یہ روضہ پاک کی نہیں ہے, کسی نے خیالوں میں نہیں. مفتی صاحب اس کے بارے میں آپ غور کروں, یہ بالکل ایسا تھا کہ یہ روضہ رسول کی نہیں ہے, لیکن یہ تصویر کہاں کی ہے یہ مجھے معلوم ہو گیا. مجھے بھی معلوم ضرور ہوا ہے, لیکن صرف سوشل ویب سائٹ سے معلوم ہوا ہے, کنفرم طریقے سے معلوم نہیں. اصل میں ہم جا نہیں سکے. یہ ہمیں پتہ چلا کہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار کی ہے, کونیا ترکی کے اندر جن کا مزار ہے. لیکن اسی تصویر سے ملتے ہوئے مزارات ہم نے ترکی میں دیکھے, ہمیں, اور وہاں گرین امامے بھی ترکی میں رکھے جاتے ہیں جو مدنی چل کے ناظرین نے بھی دیکھے. تو ہمیں بہت زیادہ کنفرمیشن ہے کہ مطلب محسوس ہو رہا ہے کہ وہی ہے, اور انشاءاللہ ان قریب ہم جب جائیں گے تو اس کو ریکارڈ بھی کر کے لے آئیں گے. لیکن آپ نے باقی بہت پیاری معلومات عطا فرمائی. تو ایک تو یہ کہ وہ تصویر روضہ رسول کی نہیں ہے, روضہ شریف کی طرف منسوب کی جاتی ہے. وہاں کے جو اہل حل و عقد ہیں, جو وہاں کے علماء ہیں, وہ اس کی تردید کرتے ہیں. اور گنبد خضرا پر وہ جو ابھرا ہوا نشان ہے وہ کھڑکی ہے, کچھ اور نہیں ہے. پھر اس کے ذریعے چادر ڈال دی جاتی تھی, اور بہت سارے اس شخص کے پاس وہ چادر موجود ہے, بڑی مبارک چادر ہے. کیا بات ہے مفتی صاحب نے. میں آخر میں مدینہ منورہ کی سیر کروا دی, خیالات میں مدینہ پہنچایا. کالز ہیں ہمارے پاس, مطلب 1-2 کال لے لیں اگر آخر میں, جلدی کال دے دیں, پھر سلسلے کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد فرحان اتاری, باب المدینہ کراچی سے میں بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب سے کہ جب ہم دودھ لینے کے لیے جب ہم دکان پر جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ 1 لیٹر دودھ دے دیں, یا دہی لینے کے لیے جب ہم دکان پر اگر ہم خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ 1 پاؤ دہی دے دیں, اور وہ ہمیں بغیر تولے بغیر ناپے ان کے پاس تھیلیاں بندی بھی پڑی ہوئی ہوتی ہے, اور وہ تھیلی اٹھا کر ہمیں دے دیتے ہیں. تو کیا اس طرح ہمارا لینا اور ان کا دینا کیا درست ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ دوسری کال دے دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ ہم دودھ کی پروڈکٹ بنانے کا کام کرتے ہیں, مثلا مٹھائی وغیرہ. تو ہمارے پاس ہوتا یوں ہے کہ بعض اوقات گرمیوں میں دودھ خراب ہونے کے چانس ہوتے ہیں, اور تقریباً وہ خراب بھی ہو جاتے ہیں. اس کو ہم مسالہ وغیرہ لگا کر استعمال کر لیتے ہیں. اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب مفتی صاحب اور حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب کا میں بڑا شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے ہماری اس دودھ کی فیلڈ سے متعلق ہماری شرعی رہنمائی کا اپنے ذہن بنایا اور اس پہ ہماری اصلاح فرما رہے ہیں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال عرض یہ ہے کہ عموماً ہمارے کام میں ایسا ہوتا ہے کہ بھینسیں جو ہیں قسطوں پہ لین دین کیا جاتا ہے, کہ مثلا ایک بھینس کی قیمت 1 لاکھ روپے طے ہوئی, زید خریدار ہے, بکر فروخت کرنے والا ہے, اس میں ایک تیسرا آدمی آ جاتا ہے, وہ ایز اے انویسٹر کام کرتا ہے کہ مثال 1 لاکھ روپے کی بھینس ہوئی اور اس کی قیمت, وہ جو بیچ میں تیسرا انویسٹر آ رہا ہے وہ اس کی قیمت طے کرتا ہے کہ بھائی یہ 1 لاکھ روپے کی پیمنٹ میں کروں گا اور اس کے اوپر 10,000 روپے اس کا نفع لیا جائے گا. تو آیا اس کا یہ لینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بھینسیں بھی قسطوں پر بکتی ہیں, آج بہت ساری معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے. پہلے آخری سوال لے لیتے ہیں. جی ٹھیک ہے. کچھ عرصہ پہلے کچھ بھینس والے آئے تھے, ان کا بھی یہی مسئلہ تھا کہ جو باڑے والا اس کے پاس پیسے نہیں ہیں کیونکہ وہ تو پہلے لگا چکا ہے, انویسٹر داخل ہونا چاہ رہا ہے. تو یہ ہے شرکت ملک, ٹھیک ہے, کاروباری شرکت نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ یوں سمجھے ایک چیز خرید رہے ہیں
پھر اس چیز کی ویلیو بڑھے گی تو انہیں یا نفع ہوگا یا نقصان ہوگا. ٹھیک ہے. تو شرکت ملک کے اندر ضروری ہے کہ شریک بھی پیسے ملائے، اس کے بعد پیسے ہیں نہیں. ٹھیک ہے. اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو خود 1 لاکھ روپے ملا رہا ہے، یہ 1 لاکھ خود ملانے کے بجائے اپنی رقم کا کچھ حصہ اسے قرضے کے طور پر دے دے. ٹھیک ہے. جس کے ساتھ یہ جو انویسٹر ہے، انویسٹر قرضے کے طور پر دے دے اپنی رقم کا کچھ حصہ. مثال کے طور پر اگر یہ آدھے پر دینا چاہتا ہے تو اپنے پارٹنر کو آدھی رقم قرضے میں دے دے. تو دونوں رقم ملا کر اپنی جانور خرید لیں. ٹھیک ہے. لیکن یہ جانور ہو گیا دونوں کا. ٹھیک ہے. اس پر یہ کہنا کہ مجھے 10,000 روپے نفع چاہیے، یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ جانور خرید لیا دونوں نے مل کر. اب جتنے میں بھی بکے گا تو اب اس کی قسمت اس کے ساتھ ہے. یہ جانور زندہ رہا، ہو سکتا زندہ نہ رہے. ٹھیک ہے. نقصان ہوا تو دونوں کا ہوگا. ٹھیک ہے. جو رقم قرضے ملی وہ تو دینی وہ پوری، قرضہ تو ملے گا اس کو. پوری ٹھیک ہے. ملے گا اس کو، وہ رقم اس کی محفوظ ہے. پھر وہ جانور کتنے کا بکے، ہو سکتا ہے بیمار ہو کر بکے، بالکل مارکیٹ ریٹ سے بھی کم میں جائے. تو جب یہ کام کرنا ہے تو تجارت سمجھ کر کرنا ہے. ٹھیک ہے. تجارت کے جو بھی خطرات خدشات ہوں گے اسے ان لوگوں کو فیس کرنا پڑے گا. یہاں ایک اور سوال بھی ذہن میں یہ پہلا پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ ہے اب اس جانور کا خرچہ. ٹھیک ہے. ظاہر بات ہے بھینس پالنا آسان تھوڑی ہے. ٹھیک. تو اس کا خرچہ بھی دونوں پر آئے گا. ٹھیک ہے. صرف خالی پیلی اور بالکل روکھا سوکھا کوئی یہ سمجھے کہ میں 1 لاکھ روپے لگا دوں اور نفع 10,000، یہ سودی معاملہ ہوگا. یہ کاروباری طریقہ نہیں ہوگا. اچھا، ان کے سوال کا ایک پہلو یہ بھی بنتا ہے کہ مثال کے طور پہ ایک صاحب نے بھینس خریدنی ہے اور دوسرے صاحب نے بیچنی ہے. زید اور بکر کی جیسے مثال دی. جس نے بیچنی ہے وہ چاہتا ہے میں کیش میں بیچ دوں، جس نے خریدنی ہے وہ چاہتا ہے میں قسطوں میں خریدوں. تو کوئی ایک انویسٹر جو ہے وہ کیش رقم دے کر 1 لاکھ روپے میں بھینس لے لے اور اس کو اب قسطوں میں 1,10,15,000 روپے دے دے کہ ٹھیک ہے آپ مجھے 4-5 انسٹالمنٹ میں دے دیں. تو اس طرح کی انویسٹمنٹ کرنا اصل میں ایک آئیڈیا تو ہے یہ. ٹھیک ہے. لیکن یہ آئیڈیا یہ لوگ ایکسیپٹ کریں گے یا نہیں کریں گے یہ ایک الگ بات ہے. ٹھیک ہے. ہوتا یہ ہے کہ بھینسیں آتی ہیں ساہیوال سے. ٹھیک ہے. سب سے پاکستان میں بہترین بھینسیں ساہیوال میں ہوتی ہیں. اب اس کے پاس پیسے ہوں گے تو یہ وہاں جائے گا، وہاں سے خریدے گا. اگر بھینس سامنے کھڑی ہے، انویسٹر خود خریدے براہ راست یا انویسٹر کا نمائندہ خریدے، ٹھیک ہے، قبضہ کرے اور اسے بیچ دے نفع رکھ کے. ٹھیک ہے. 1 لاکھ روپے خریدی، 10,000 روپے نفع رکھ کے اس شخص کو بیچ دیا باڑے والے کو. اب تو یہ اس سے 1,10,000 روپے لینے کا حقدار ہے. ٹھیک ہے. خود یا اس کا نمائندہ خریدنے کے بعد قبضہ کر لیتا ہے اور بیچ سکتا ہے. یہ طریقہ سب سے زیادہ بہتر ہے. نہ چارے کا حساب کرنے کا مسئلہ اور نہ کچھ اور مسئلہ. ساری ذمہ داری باڑے والے پر ہے. محمد فرحان اتاری بھائی تھے اور کہتے ہیں کہ دودھ لیٹر میں، دہی بھی اسی طرح ہم کہتے ہیں 1 پاؤ دے دو، لیکن وہ تو بندھی ہوئی تھیلیاں ہوتی ہیں بغیر تولے دے دیتے ہیں. تو لینا دینا کیسا؟ دیکھیے اس خریداری کے کچھ تقاضے شریعت کی طرف سے بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک تقاضا یہ ہے کہ جو چیز ہم خرید رہے ہیں وہ ہماری آنکھوں کے سامنے تلے. ٹھیک ہے. ہماری آنکھوں کے سامنے ہم اسے تلوائیں اور اس کے بعد ہم اسے لیں. ٹھیک ہے. تاکہ دھوکہ دہی کا کوئی عنصر نہ رہے. حدیث میں اس کا حکم موجود ہے. تو اولاً یہی ہونا چاہیے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے سے تلی ہوئی رکھی ہوئی ہیں، مختلف تھیلیاں ہیں، پاؤ والی ہے، رش کے لیے وہ پہلے سے بنا کے آدھا کلو کی، 1 کلو کی ہے، تو پھر یوں کہہ دیا جائے بھئی وہ بڑی والی تھیلی دے دو مجھے. یہ نہ کہیں کہ پیکٹ خرید لیں. پھر آپ یہ پیکٹ دے دیں مجھے. پیکٹ خرید کتنے کا ہے، اس کے پیسے. آٹا لینا چاہتے ہیں تب بھی آپ بجائے اس کے 5 کلو والا تھیلا، 10 کلو والا، پھر بڑے والا تھیلا دیتے ہیں، درمیانے والا دیتے ہیں، چھوٹے والا. اس سے بچت ہو جائے گی دونوں طرف کے لوگوں کی. تو اب آپ ایک مطلب کہ ایک پیکٹ خرید رہے ہیں، جتنا بھی ہے وہ آپ کا ہے. اور بیچنے والا بھی یہی کرے گا یہ پیکٹ اتنے کا دوں گا تاکہ اگر تھوڑا بہت فرق ہو تو اس کی بھی بچت ہو جائے گی. نہیں، بیچنے والے کی بچت نہیں ہوگی. بیچنے والے کی بچت تو اسی میں کہ تول کے دے گاہک کے سامنے. کیونکہ اب گاہک کا کیا مائنڈ ہے، اس نے تو اپنے آپ کو قبول کر لیا نا، جیسا بھی ہے میں پیکٹ خرید رہا ہوں. ٹھیک ہے. لیکن بیچنے والا اصل تو حق گاہک کا ہے. اب وہ تو اپنے دل میں 100 باتیں رکھ لے دکاندار، گاہک کے ذہن میں کچھ بھی نہ ہو تو وہاں نہیں چلے گا. آخری سوال تھا مفتی صاحب، دودھ کی پروڈکٹ مٹھائی وغیرہ کا کاروبار کرنے والے کی کال تھی اور وہ کہتے ہیں دودھ ہمیں لگتا ہے کہ خراب بھی ہو گیا لیکن مسالہ وغیرہ لگا کر ہم اس کو چلا دیتے ہیں. مسالے کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے، ورنہ یہ کامن چیز ہے. عام طور پر پھٹکری ڈال کر، بس بعض مٹھائی ایسی ہوتی ہیں جہاں دودھ پھاڑنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. دودھ پھاڑے بغیر وہ نہیں بنتی. تو جیسے ایک پروڈکٹ ہے بھوگل ماوا، سندھ میں زیادہ ملتا ہے.
تو یہ دودھ پھاڑ کر بنایا جاتا ہے. اچھا. تو اس کے بغیر یہ بنتا ہی نہیں ہے. تو یہ دودھ خود پھاڑ دیتے ہیں تاکہ وہ چیز بن جائے, وہ ایک نئی پروڈکٹ بن جائے گی, پھر اس چیز کو ہی یوز کر لیں گے, اس میں کوئی حاجت نہیں ہے. لیکن وہ مسالہ اتنا زیادہ نہ ہو جیسے پھٹکڑی اگر ڈال رہے ہیں جو مضر صحت ہو. ٹھیک ہے, امید ہے کہ ہمارے کئی اسلامی بھائیوں کے لیے جواب ہو گیا ہوگا. آخر میں سلسلے کے جس طرح مفتی صاحب سے ہم نے اچھی اچھی نیتیں بھی سیکھی کہ دودھ پیتے وقت ہم کیا کچھ نیتیں کر سکتے ہیں. حدیث پاک میں ابو داؤد شریف کی حدیث پاک میں الحمدللہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے یہ دعا موجود ہے. حدیث پاک سے ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ دودھ پینے کے بعد یہ دعا پڑھی جائے, اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. ترجمہ کیا ہے؟ یا الہی ہمارے لیے اس میں برکت دے اور ہمیں اس سے زیادہ عنایت فرما. دودھ پیجئے, اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیجئے. یہ دعا بھی پڑھیے, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنے کاروبار کو حلال طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مالک کریم دنیا بھر میں جہاں ہمارے اسلامی بھائی سلسلے کو دیکھ رہے ہیں ان سب کے رزق حلال میں برکتیں اور وسعت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا, دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا.